الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اس وقت میں نے سورہ یوسف کی پہلی دو آیات ان کی تلاوت کی ہے، اور آج ہم انشاءاللہ ترجمہ قرآن اور مختصر تشریح کے حوالے سے 48 نمبر کلاس جو ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے ہماری 47 کلاسیں ہو چکی ہیں، اور ان 47 کلاسوں میں ہم نے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ہود کی آخری آیت تک پڑھ لیا ہے، اور سورہ ہود سے آگے پھر سورہ یوسف ہے، اس کا ہم آغاز کرنے والے ہیں، اور انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے کہ 49 نمبر آیت تک ہم اس کو جو ہے وہ پڑھیں۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے چند چیزیں جو ہیں ان کو توجہ کے ساتھ جو ہے وہ نوٹ کر لیں، اور انشاءاللہ پھر باقی بات جو ہے وہ یا سورت کا جو مضمون ہے اس کو سمجھنے کے اندر انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے نا، اس کو میں نے ایک عنوان دیا ہے، اور وہ عنوان یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے فیصلوں پر عمل درآمد پر قادر ہے۔ یعنی اللہ تعالی جو فیصلہ کرتا ہے وہ قدرت بھی رکھتا ہے، قادر بھی ہے کہ وہ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کروا لے، ان کو پورا کر لے۔ یہ بات جو ہے نا سورہ یوسف کی آیت نمبر 21 میں آئے گی، جہاں سے میں نے آج یہ عنوان جو ہے وہ بنایا ہے۔ بہرحال جو ہے نا وہ اس حوالے سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ اس سورہ کے نزول کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ مکہ میں یہ سورت جو ہے وہ آخری زمانے میں نازل ہوئی۔ آخری زمانے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی 10 سال ہو گئے ہیں یا 9 سال ہو گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے مکہ کے اندر۔ تو اب جو ہے وہ اب آپ سمجھ لیں کہ مکے میں پورے طور پر دعوت دی جا چکی ہے، اور مکے والے جو ہیں وہ بھی اب پوری طرح مخالفت کر رہے ہیں۔ اس مخالفت ہی کے پس منظر میں پھر ہجرت بھی ہوئی تھی۔ تو اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ میں ہی تھے، تو چونکہ یہ عرب کوئی اتنی بڑا علاقہ نہیں تھا، تو لوگ ایک دوسری جگہ سے آتے جاتے تھے۔ لوگ مدینے میں رشتہ داریاں بھی تھیں، آتے جاتے بھی تھے لوگ،
اور ویسے بھی یہ سمجھ لیں کہ جب ایک آدمی جو ہے نا وہ ایک نظریہ رکھتا ہے اور اسی نظریے کا مخالف یا کہہ لیں یا مد مقابل کوئی دوسرا نظریہ آ جائے تو وہ تو بندہ دور بھی بیٹھا ہو تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے۔ ظاہر ہے ایک نظریہ یہود کا تھا، وہ بھی اللہ کی کتاب کے ماننے والے، اللہ کے رسول کے ماننے والے، اللہ کی ایک امت، اور ایک نظریہ جو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے۔ تو یہود ان چیزوں سے واقف ہو چکے تھے۔ تو یہود نے مشرکین مکہ جو تھے، یہ مشرکین مکہ بھی یہود سے رابطے کرتے تھے کہ تم ہمیں کو حل بتاؤ، یعنی محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کوئی توڑ نہیں کر پا رہے، تم کوئی حل بتاؤ، کیونکہ تمہارے نظریات جو ہے وہ ان کے نظریات سے ملتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ سمجھ لیں کہ عام طور پر ہم تو فرق سمجھتے ہیں نا کہ یہود میں اور مسلمانوں میں، لیکن ایک باہر بندہ بیٹھا ہوا جو ہے نا اس کو تو یہ لگتا ہے کہ وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہ بھی اللہ کو مانتا ہے، وہ بھی اللہ کی کتاب کو مانتا ہے، یہ بھی اللہ کو کتاب کو مانتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اللہ کا رسول ہے، یہ کہتے ہیں ہمارے پاس اللہ کا رسول ہے، وہ بھی جنت کو مانتے ہیں، وہ بھی جہنم کو مانتے ہیں۔ تو یہ تو ایک جیسی باتیں ہی ہیں نا۔ ہم آپس کے اندر بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث ہوتے ہیں نا، باہر سے بیٹھے ہوئے آدمی کو ایک جیسا لگتا ہے، جب وہ اندر آ جاتا ہے تو پھر اس کو یہ سمجھ آتی ہے کہ نہیں یہ کچھ اور ہے، وہ کچھ اور ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اس طرح کی باتیں باہر ایسے ہی لگتا ہے کہ ایک ہی کچھ ہے سب۔ باہر کی دنیا ہمیں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث نہیں سمجھتی، اشیاء نہیں سمجھتی، وہ مسلمان سمجھتے ہیں۔ بھئی قرآن کو سارے مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے مانتے ہیں، حج کرنے ایک جگہ جاتے ہیں، نماز ایک طرف جو منہ کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے مکے والے جو تھے انہوں نے کہا کہ تم کوئی حل بتاؤ اس کا۔ تو وہ پھر مختلف طرح کے ہیلے انہوں نے کیے۔ ایک یہ بھی تھا کہ ایسے سوال دیتے تھے جو ان کے خیال میں محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر صرف سچے رسول ہیں تو بتا سکیں گے، ورنہ نہیں بتا سکیں گے۔ یہ سوال سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا ہے، سورہ کہف میں بھی 2 سوالوں کا جواب آیا ہے، اور ایک سوال کا جواب جو ہے وہ یہاں آ رہا ہے۔ وہ سوال کیا تھا کہ آپ ان سے جا کر پوچھیں۔ یہ نوٹ کر لیں کہ قرآن حکیم جو اس وقت نازل ہوا تھا اس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ مسلسل ہو رہا تھا۔ فرعون کے ظلموں کا، مکہ میں ہی ابھی مسلمان تھے نا، تو فرعون کے ظلموں کا ذکر جو ہے وہ بار بار آ رہا ہے کہ وہ اس طرح کرتا تھا، وہ ان کے بچے قتل کرتا تھا۔ تو انہوں نے کہا، سوال دیا مشرکین مکہ کو کہ جا کر پوچھو کہ بھئی یہ بات تو قرآن بتاتا ہے کہ وہ فرعون کے غلام تھے بنی اسرائیلی اور وہ ان کے بچے قتل کرتا تھا، لیکن تم یہ بتاؤ کہ بنی اسرائیلیوں کو کیا پڑی تھی کہ وہ جا کر اس کے غلام بن گئے۔ یعنی بنی اسرائیلی رہنے والے تو مصر کے نہیں تھے نا، رہنے والے تو کنعان شام کے تھے۔ تو کیا، اب ظاہر ہے یہ ایک تاریخ ہے، اور عرب کے اندر جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے نہیں تھے، اور ان کو یہ پتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اس طرح کی چیز انہوں نے کسی سے سیکھی نہیں ہے، یہ چیزیں سیکھے بغیر نہیں آتی ہیں، تو وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ اور اگر وہ جواب ان کو نہیں آتا ہوگا تو پھر وہ کسی سے پوچھیں گے، ان کی نگرانی کر لینا، کوئی آدمی ان کے پاس آئے گا یا وہ کسی آدمی کے پاس جائیں گے تو وہ جیسے کہتے ہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لینا کہ جی فلاں آدمی سے پوچھتے ہیں، فلاں آدمی سے پوچھ کر ہمیں بتاتے ہیں۔ تو یا پھر یہ ہے کہ اللہ بتائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سوال انہوں نے کیا کہ بنی اسرائیلی مصر، یونان کے، کنعان کے یا فلسطین کے یا شام کے رہنے والے تھے۔ یہ بات سمجھ لیں، شام ایک بڑا ملک ہے، اسی کے اندر فلسطین تھا اور اسی میں کنعان بھی تھا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں پاکستان، پھر آپ کہیں پنجاب،
پھر آپ کہیں حاصل پور، ٹھیک ہے نا. اب ایک آدمی کہے کہ پاکستان، دوسرا کہے پنجاب، تیسرا کہے حاصل پور، تو بات تو ایک ہی ہے. تو کسی جگہ کنعان آ جائے گا، کسی جگہ فلسطین آ جائے گا، کسی جگہ شام آ جائے گا، تو یہ بات میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ایک ہی علاقہ ہے، اسی میں کنعان ہے، اسی میں فلسطین ہے. تو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ یوسف نازل کی، اور اس میں یہ پس منظر بتا دیا کہ وہ کیا اسباب بنے تھے کہ بنی اسرائیلی جو ہے وہ کنعان سے یا شام سے، فلسطین سے اٹھ کر جو ہے وہ جا کر مصر کے اندر جو ہے وہ رہنے لگ گئے، وہاں جا کر آباد ہوئے. اچھا، اب اسی کے اندر جو ہے نا وہ ایک بات اور مکہ والوں کو جو ہے وہ سمجھا دی گئی اس صورت کے اندر. وہ بات کیا سمجھا دی گئی کہ دیکھو، جو سلوک تم آج اپنے ایک بھائی کے ساتھ کر رہے ہو، وہ بھائی سے مراد کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح کبھی ایک سلوک یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کے بھائیوں نے کیا تھا، اور انجام کار کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ بہت اونچا مقام دے دیا. اور آج جو تم سلوک کر رہے ہو نا، سنبھل جاؤ، ورنہ ٹھیک ہے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے بھی جائیں گے، کوئی صورتحال بن جائے گی ایسی، لیکن انجام کار وہی ہوگا جس طرح کبھی یوسف علیہ السلام کے بھائی کھڑے تھے یوسف علیہ السلام کے سامنے مسکینوں کی طرح، تو کبھی تم بھی کھڑے ہو گئے اسی طریقے سے. یہ مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، اس کے اندر بڑی ساری موقع کے اعتبار سے ہدایت اور رہنمائی بھی ہے. اور اسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے بھی رہنمائی ہے کہ اگر مکہ چھوڑنا پڑے تو کوئی بڑی بات نہیں. یوسف علیہ السلام کو بھی گھر چھوڑنا پڑ گیا تھا، اور وہ اپنوں کی وجہ سے چھوڑنا پڑ گیا تھا. اور خاص طور پر ایک بات یہ سمجھ لیں کہ وہ بھائی جو تھے ان کو حسد تھا، ٹھیک ہے نا، حسد تھا نا کہ یوسف جو ہیں، یہ ویسے جب ہم وہاں پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. یوسف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ برگزیدہ ہو رہا ہے، پیغمبری کا حامل بن جائے گا، ہم تابع رہ جائیں گے، نیچے رہ جائیں گے. اور یہی مکے والوں کا بھی ایک مسئلہ تھا، بلکہ یہود کا بھی یہ ایک مسئلہ تھا، ٹھیک ہے نا. یہ بات ہم وہاں جا کر جو سمجھیں گے. قرآن کریم کے اندر ہے یہ بات، سورہ انفال کے اندر، کہ مکے والے بھی یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے نا، ان کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچتے تھے. یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 30 ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو جس وقت چالیں چل رہے تھے آپ کے خلاف کافر، لِيُثَبِّتُوكَ، یہ سورہ انفال سے پڑھ رہا ہوں، آپ یہاں ڈھونڈ رہے ہوں گے تو یہاں نہیں ملے گا. لِيُثَبِّتُوكَ، تاکہ آپ کو جو ہے وہ پکڑ لیں، قید کر لیں. او یقتلوکا، یا آپ کو قتل کر دیں. او یخرجوکا، یا آپ کو عرب بدر کر دیں. تو یہی فیصلہ ہو رہا تھا نا کہ یوسف کو قتل کر دو، نہیں تو کسی دور جگہ پھینک کے آ جاؤ نا، یہی سب کچھ تھا، یہی مکے والے کر رہے تھے. اچھا، تیسری چیز جو میں اس وقت آپ کو بتانا چاہتا ہوں نا، وہ ہے، کیونکہ اس کو بھی آپ یہاں ہی سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ آگے کسی جگہ رکنا نہیں پڑے گا ہمیں. وہ یہ ہے کہ اس کائنات میں جو اصل منصوبہ ہے وہ کس کا ہے؟ وہ ہے اللہ کا. آپ کو شاید اچھا نہ لگے،
کسی جگہ برائی پھیل رہی ہے تو وہ بھی اللہ کے منصوبے میں ہے، کسی جگہ نیکی پھیل رہی ہے تو وہ بھی اللہ کے منصوبے کے اندر ہے، کوئی کسی جگہ قتل ہو رہا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے منصوبے کے اندر ہے، کوئی حج کرنے جا رہا ہے تو وہ بھی اللہ کے منصوبے کے اندر ہے۔ اصل میں جو پرابلم ہے وہ کیا ہے؟ اس پرابلم کو جب آپ سمجھ لیں گے تو کئی مسئلے آپ کے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ دیکھیں، ایک ہے اللہ کا منصوبہ اور ایک ہے وہ لاہے عمل جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، وہ بھی منصوبہ آپ سمجھ لیں۔ ہمارے لیے اللہ نے ایک منصوبہ دیا ہے کہ تم اس لاہے عمل کے اوپر چلنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو اپنا منصوبہ ہے وہ ہم سے اوجل ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ ہمیں اس بات کا اللہ نے پابند بنا دیا ہے کہ تمہیں ایک شریعت دی ہے، تمہیں عقل دی ہے، سمجھ دیا ہے، دل و دماغ عطا کیا ہے، تم نے جو کچھ کرنا ہے وہ کس کے مطابق کرنا ہے؟ تم نے اللہ کے منصوبے کو دیکھ کر نہیں کرنا، تمہیں وہ اس منصوبے کے مطابق کرنا ہے۔ وہ تو تم دیکھ بھی نہیں سکتے، لیکن میں صرف سمجھا رہا ہوں، اللہ کا منصوبہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم نے جو کچھ کرنا ہے وہ کس کے مطابق کرنا ہے؟ عقل، سمجھ، شعور، دماغ، شریعت اگر پہنچ گیا ہے اللہ کی طرف سے، رسول ہدایت آ گئی ہے، ورنہ عقل سمجھ دی ہوئی ہے، اس کے مطابق چلنا ہے۔ اس کے عقل و سمجھ، شعور، شریعت کے مطابق جو صحیح ہے تم نے وہ کرنا ہے، اور جو غلط ہے وہ تم نے نہیں کرنا۔ تمہاری کامیابی اور ناکامی جو ہے نا وہ اسی پر ہے کہ تم نے عقل، سمجھ، شعور اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق جو کام کیا اس کا تمہیں ثواب مل جائے گا، جو اس کے برخلاف کیا ہے اس کا نقصان ہوگا، اس کا خسارہ ہوگا، اس کی جہنم ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اصل منصوبہ کس کا چل رہا ہے؟ اللہ کا چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا منصوبہ کسی جگہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری وہ عقل، سمجھ، شریعت اللہ کے منصوبے سے ٹکرا جائے، تصادم ہو جائے، مطلب اللہ کا منصوبہ کوئی اور ہے اور ہم چل رہے ہیں اپنی عقل سمجھ کے مطابق۔ اب جو عمل ہم کریں گے، اگر ہمارا عمل اللہ کے منصوبے کے ساتھ فٹ ہے تو ہم اپنے عمل میں کامیاب ہو جائیں گے، بے شک وہ عمل صالح ہے یا غیر صالح ہے۔ یہ نوٹ کریں، یہ آپ کو عجیب لگے گا، خواہ وہ عمل صالح ہے یا غیر صالح۔ اگر غیر صالح عمل ہے لیکن وہ اللہ کے منصوبے میں فٹ ہوتا ہے، ہمیں کامیابی مل جائے گی۔ لیکن کامیابی سے کیا ہوا؟ اللہ کا منصوبہ کامیاب ہو گیا، تو کیا ہمیں ثواب ملنا چاہیے؟ نہیں، ہم نے تو غلط کیا ہے نا، تو ہمیں تو اس کی سزا ملے گی۔ تو اسی طریقے سے سمجھ لیں کہ ہم کوئی عمل کر رہے ہیں اور وہ عمل صالح ہے، وہ عمل درست ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے منصوبے سے ٹکراتا ہے، تو بے شک وہ عمل صالح ہے، ہم ناکام ہو جائیں گے، فیل ہو جائیں گے۔ اچھا، اس کو آپ ذرا یہاں سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک منصوبہ ہے، وہ منصوبہ کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جا کر مصر میں بادشاہت عطا کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام اور مصر، پہلے تو اس کو سمجھ لیں۔ اب ایسے ہی سمجھ لینا کہ ایک روئی کے اندر رہنے والا آدمی جو ہے وہ اسلام آباد سیکریٹریٹ کے اندر جا کر جو ہے وہ صدر پاکستان بنا دیا جائے، اس کو کوئی عہدہ دے دیا جائے، کر لے گا؟ آپ روہی سے کوئی ذہین سے ذہین بھی آدمی پکڑ کر لے آئے، اسے کہیں گے یہ ہمارا تھانہ چلا دو، یہ ہماری جو ہے وہ میونسپل کمیٹی چلا دو،
चला सकता है? उसको आप कहें हमारी आड़त की दुकान चला दो, चला देगा? नहीं चला सकता। वो बेशक अपनी बकरियां चराने में कितना ही ताक होगा, कितना ही होशियार होगा, ये नहीं कर सकता। ठीक है ना? तो अब कहाँ वो ये बिल्कुल वो रोई वाली मिसाल ही समझ लें। कनान के अंदर वो बकरियां चराते थे अपना, ये था उनका सारा सिलसिला। तो कहाँ मिस्र की बादशाह, जो दुनिया का उस वक्त मॉडर्न मुल्क था, तमद्दन के एतबार से चोटी का मुल्क है, उसकी बादशाह करनी है। तो अल्लाह ताला के मंसूबे में ये था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचपन से यहाँ से निकाल लिया जाए और किसी ऐसी जगह पहुंचाया जाए जहां हुक्मरानी की उसे तरबियत मिल जाए। समझ गए? ये हुक्मरानी की तरबियत किसी सियासी घराने में मिल सकती थी या गैर सियासी घराने में। ये आप नोट कर लें कि जिम्मेदार का बच्चा जो होता है ना, वो जिम्मेदारा सीख लेता है अपने अब्बे को देख देख कर। मोची का बेटा जो है ना, वो जुतियां गांठने सीख लेता है अपने अब्बे को देख देख कर। सियासतदान का बच्चा अपने बाप को देखकर ही सियासत सीख जाता है। तो जिसने बाहर से, मसलन सन्यारे का बच्चा जो है वो सन्यारा बन जाता है बाप को देख के, लेकिन तू मैं का बनना होगा तो उसको पता चलेगा। ड्राइवर का बेटा आसानी से ड्राइवर बन जाता है, लेकिन जब तेरा मेरा बेटा उठकर कहेगा कि मैंने ड्राइवरी सीखनी है, तो इसको रगड़ा लगा लगा के उसको क्या बना देंगे, हैं? तो ऐसी जगह इसे पहुंचाया जाए जहां जाकर ये हुक्मरानी के तौर तरीके सीख ले। ये पूरा एक आसान काम नहीं है हुक्मरानी, ठीक है ना? ये सीख ले। अच्छा, अब आप समझे कि अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम को याकूब अलैहिस्सलाम बाजू से पकड़ते मिस्र ले जाते, वहां जाकर किसी से कहते यार इसको मैंने बादशाह बनवाना है, तो इसको कोई सिखाओ, कोई सिखाता उसको? किसी ने नहीं सिखाना था। बड़े होकर जाते तो वैसे बड़ा आदमी सीख ही नहीं सकता, ठीक है ना? तो बेशक जिब्राइल अमीन भी बाजू से पकड़ कर ले जाते हैं ना, तो किसी ने नहीं रखना था। अल्लाह का एक मंसूबा है वहां पहुंचाने का। अब उस पर अमल दरामद कैसे हुआ? भाइयों के दिल में बुग़्ज़ आ गया। भाइयों के दिल में बुग़्ज़ आ गया, और वो बुग़्ज़ जो था वो अल्लाह के मंसूबे में फिट होता था। ठीक है? अल्लाह ने भाइयों को नाकाम नहीं होने दिया। मंसूबा किसका कामयाब हुआ? अल्लाह का। तो हुआ किसके जरिए? भाइयों के जरिए। क्या भाइयों को सवाब मिलेगा? नहीं, उन्होंने तो गलत काम किया। समझ ले, उन्हें तो शरीयत के मुताबिक, अकल समझ के मुताबिक करना चाहिए था ना। क्यों किया ऐसा? अब देखें, वो जो काफिले वाले हैं, उन्होंने उसे कोई इसलिए उठाया था कि हम इसे मिस्र में ले जाएंगे तो वहां ये बादशाह बन जाएगा। उन्होंने तो उसे माले गनीमत समझा। ठीक है ना? उनकी अपनी नीयत है। मंसूबा किसका कामयाब हो गया? क्योंकि मिस्र पहुंचाना था, तो मंसूबा अल्लाह का कामयाब हो गया। उनके साथ जो भुगतना, उन्होंने जो भुगतना है वो अपने अमल के एतबार से भुगतना। अच्छा, आगे अजीज़े मिस्र जो है, वो उसे कोई इसलिए तो नहीं लेकर आया था कि इसको मैं हुक्मरानी सिखाऊंगा। वो तो बस जैसे कहते हैं कि एक तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के अंदर वो कहते हैं होनहार बरपा के चिकने चिकने पात, वो जमदियां सूलां दे मुंह तेज तिखे हुंदे आ, अच्छा लग गया। ठीक है? तो फिर उसके औलाद भी नहीं थी, तो एक कशिश पैदा हो गई कि ज़हीन है बच्चा। देखें, जिसकी औलाद नहीं है उसको, वो इतने बड़े ओहदे पर है, उसका पता नहीं कितना कुछ होगा, चलो ये संभाल सकेगा। ठीक है ना? मैं अगर इसे बेटा बनाकर पाल लूंगा तो ये मेरा बाजू बनेगा। वो घर में ले गया। अब उसकी अपनी मंसूबा है, अल्लाह का अपना मंसूबा है। अच्छा, आगे जाके वो जो बीवियां बड़ा तंग करती हैं, तो बीवी ने उसकी बड़ी देखभाल की, उसका एक अपना जहन बन गया। ठीक है ना? और वही जो उसका जहन बना है, वही फिर असल में बादशाह तक पहुंचाने का सबब बना ना। जेल गए हैं तो बादशाह तक पहुंचे।
اب یہ سمجھ لیں، یہ بات بہت کم لوگوں کو سمجھ آتی ہے. اس کو ایک اور طرح سمجھ لیں. سورہ کہف کے اندر ہے، اب دیکھیں دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. ایک شریعت کا پابند ہے، عقل سمجھ سے کام کرنے والا ہے، وہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. اور ایک وہ خدائی پروگرام کے اوپر جو ہے وہ چل رہا ہے، وہ کون ہے؟ وہ خضر ہے. ٹھیک ہے، خضر کہہ لیں، پتہ نہیں مجھے اس کا نام قرآن میں تو نہیں آیا، کہتے ہیں حدیث میں آیا، کو میرے پاس اس کی اتھینٹسٹی نہیں ہے. بہرحال کوئی وہ ہے، اللہ کے اس منصوبے کے اوپر عمل کرنے والا فرشتہ ہے، جو کوئی بھی ہے. ٹھیک ہے نا. اب وہ دونوں اکٹھے چل پڑے. اب موسیٰ علیہ السلام سوچتے ہیں عقل سمجھ شریعت کی بنیاد کے اوپر کہ یہ بچہ کیوں قتل کر دیا، یہ کشتی کیوں توڑ دی، اور وہ صحیح کرتے ہیں. لیکن وہ جو ہے وہ پس پردہ حقائق جو ہے وہ کچھ اور ہے. اب آپ ذرا سوچیں کہ موسیٰ علیہ السلام کیوں گئے تھے اس کے پاس علم سیکھنے کے لیے، اور 3 موقع اس نے کہا تھا اگر تو مطلب یہ کہ 3 چانس اس نے دیے. ویسے تو اس نے ایک ہی دفعہ کہا تھا چانس بس ایک ہی ہے کہ پوچھنا کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس نے 3 موقع دیے. اگر بالفرض وہ اسے اصل صورتحال نہ بتاتا تو موسیٰ علیہ السلام تو ساری زندگی سوچتے رہتے یار پتہ نہیں میں ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ. ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਸ਼ਤੀ ਦਾ ਫੱਟਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ. ٹھیک ہے نا. یہ مسئلہ حل ہی نہیں ہونا تھا، یہ حل ہوا اس کے بتانے پر کہ اصل منصوبہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اس نے بچانا ہے وہ کشتی والوں کو بھی، اور وہ بچے کے جو ماں باپ ہیں ان کو بھی، اور وہ جو خزانے والے ہیں ان کے خزانے کو بھی. تم اپنی عقل سمجھ شریعت سے اسے جو بھی مرضی سمجھو. تو اس سے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں. اس کا ایک مطلب عام طور پر یہ نکلتا ہے کہ جی پھر ہم تو کچھ کریں نا. نہیں، تم تو کرو گے عقل سمجھ شعور کے مطابق جو صحیح ہے تم نے کرنا ہے. یہ ہم کئی دفعہ کہتے ہیں نا، یہ دیکھیں پوری دنیا کے اوپر اس کو اپلائی کر کے دیکھیں. یہ جی پاکستان بن گیا، یہ کبھی یہاں یہ ہو گیا، کبھی وہاں وہ ہو گیا، کبھی یہاں مشرف آ گیا، کبھی یہاں ضیاء آ گیا، کبھی اس طرح ہو گیا. یہ ہو ہی نہیں سکا. پیچھے بھی کوئی قوت ہے. ٹھیک ہے نا. کیا اس کی مرضی کے بغیر ہی جو کہتا ہے کہ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہ پتا بھی جو ہے وہ درخت سے نہیں ٹوٹتا، اس کے علم میں ہوتا ہے. تو کیا اس کے علم کے بغیر ہی ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے. وہ اس ملک کو رکھنا چاہتا ہے، وہ اس ملک کو ختم کرنا چاہتا ہے. اچھا ابھی آپ تھوڑے سے ٹائم میں دیکھیں بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اندازہ ہو رہا ہے آپ کو؟ مطلب لوگ جو ہے نا وہ ابھی صدمے سے ہی نہیں نکلے. وہ جو پہلے سے کرتے اسی ٹون میں چلتے جا رہے ہیں. جی کچھ نہیں کویا ہو گیا جی، وہاں جا کر انہوں نے معاہدہ کر لیا تو کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح ہی لوگ سوچتے ہوں گے کہ بس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے اور کیا ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات سمجھ لیں. ہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ اس ملک کو اپنے آپ کو شریعت کے مطابق عقل سمجھ کے مطابق بچانے کی کوشش کریں. بے شک اللہ کا منصوبہ کوئی ہو، وہ اللہ خود ہی لے جائے گا، آپ کی کوشش خود ہی ناکام ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں نا. آپ نے شریعت اور عقل سمجھ کے برخلاف نہیں جانا. اگر آپ گئے تو آپ کا گھاٹا ہے. اگر وہ آپ کا عمل اللہ کی اس منصوبے کے ساتھ فٹ نہیں بیٹھے گا تو اللہ آپ کو ناکام کر دے گا. تو لیکن آپ کو ثواب تو ملے گا، اجر تو ملے گا، آپ نے اپنا کام صحیح کیا ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے یہ سمجھ لیں کہ جب کوئی مر بھی جاتا ہے نا تو بہت زیادہ حال دعائی اچھی نہیں ہے. ہمیں کیا پتا، اس کا مر جانا ہی بہتر تھا.
ٹھیک ہے نا. ہمیں پتہ ہے کسی کا مر جانا بہتر تھا یا نہیں تھا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر کیا فرمایا؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 22-23 توجہ سے پڑھیں تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. کوئی مصیبت نہیں پڑتی، بلکہ کوئی خوشی نہیں آتی، کوئی رحمت نازل نہیں ہوتی کسی جگہ پر، نہ کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے. وما اصاب من مصیبت ما اصاب من مصیبت فی الارض پوری زمین پر کہیں بھی، ولا فی انفسکم نہ تمہاری اپنی ذاتوں کے اوپر، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها وہ اللہ کی کتاب میں پہلے سے درج تھی. ان ذالک علی اللہ یسیر اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. تمہیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ تاکہ تم زیادہ افسوس نہ کیا کرو جب تمہارا کوئی فوت ہو جائے یا کوئی نقصان. فاتکم ویسے فوت ہی ہے، اور اسی میں سمجھ لیں کہ اگر تمہیں کچھ مل بھی گیا ہے تو زیادہ بہت زیادہ پھیل جانے کی بات نہیں ہے، وہ اللہ کے منصوبے میں تھا، تمہیں تبھی ملا ہے. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتاکم. یہ بھی خطرہ ہے کہ مل گیا تو بندہ پاٹنا آ گیا، کہتے جس کو ہمارے یہاں عام طور پر کہتے ہیں کہ چھوٹے برتن میں زیادہ چیز چلی گئی. ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے ٹھیک ہے ایک درجے میں افسوس بھی ہوگا، خوشی بھی ہوگی، تو بس وہ افسوس شریعت کے مطابق تو کوئی 3 دن تو ہم نے منا لیا، ساری زندگی تھوڑی اس افسوس کو لے کر چلنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بس اللہ اب 70 صحابہ شہید ہو گیا، کیا وہ اللہ کی مرضی کے بغیر ہی شہید ہو گئے؟ اللہ کو پتہ ہی نہیں لگا کوئی اللہ کا اس کے پیچھے کیا منصوبہ ہے؟ یہ جب جیسے خضر نے کھول دیا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، اگر اللہ کھول دے تو ہم کہیں گے کہ یار میری بیوی دا تو ہونے ہی مر جانا بہتر سے گا، میری بیوی تو بالکل ٹائم نال مری ہے، یا فلاں آدمی کا حادثہ ہوا ہے تو ٹائم کے ساتھ ہوا ہے. ٹھیک ہے. ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ جی پیچھے بچے چھوٹے چھوٹے رہ گئے، فلاں کام اس طریقے سے ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ ہمیں اپنی عقل سمجھ کے مطابق ہی اس کا سوچنے کا فکر کا اللہ نے کہا ہے، لیکن ہمیں اللہ کے منصوبے کا پتہ نہیں ہے نا کہ اس میں کہاں اس کی ضرورت تھی، اور یہ ضرورت کے بغیر ہوا ہی نہیں ہے. کوئی کام بغیر ضرورت کے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ بات کہ ہمیں کیا ملے گا، ہمیں تو وہ ملے گا جو ہم نے اپنی عقل سمجھ شریعت کے مطابق جو وہ کیا ہے. تو فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ کہ یہ تمہیں اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا کوئی نقصان ہو جائے، کوئی فوت ہو جائے تو بہت زیادہ افسوس نہ کیا کرو، اور وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ اور بہت زیادہ تفرحوا فخر میں مبتلا ہو جانا، اور جسے کہتے ہیں اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھنے لگ جانا. جس کی کوئی دکان چل جائے، جس کو کوئی بچہ پڑھ جائے، جس کو کوئی عہدہ مل جائے تو وہ بعض اوقات اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگ رہا. نہیں، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ اور کچھ اللہ نے دیا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ فخر کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہونا، یہ اللہ سمجھا رہا ہے کہ ایسے نہ کیا کرو. تو یہ سمجھ لیں جی کہ ایک درجے کے اندر، کیونکہ میں نے پاکستان کا نام لیا ہے تو یہ سمجھ لیں ہمارا کام ہے عقل سمجھ کے مطابق اس پاکستان کی تعمیر کرنا، بلکہ ہر کام کرنا. لیکن اگر ہم صحیح کر رہے ہیں، کرتے کرتے نہیں ہوتا تو پھر اللہ کا کوئی منصوبہ ہوگا، پھر ہمیں اللہ سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جب اینڈ پر پہنچے گا نا کام، پھر پتہ چلے گا. وہ صرف پاکستان کے اعتبار سے تو منصوبہ نہیں، منصوبہ تو پوری کائنات کے اعتبار سے اللہ کا ہے نا. تو کہاں سے کیا کام لینا، کیوں اللہ ڈیلے کر رہا ہے؟ بالفرض آج اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسلام کو غلبہ دے دے، پاکستان کو اتنا کوئی کردار دے دے، تو ہمیں نہیں پتا اللہ نے اب تک کیوں ڈیلے کیا. اللہ سن 47 میں دے دیتا. اللہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایٹم بم بنانا سکھا دیتا. ٹھیک ہے نا. نہیں سکھایا نا. تو خندق کھودنی سکھائی ہے، ایٹم بم بنانا نہیں سکھایا.
تو بس یہ سمجھ لیں ہر چیز جو ہے نا اس کا مومن جو ہے نا وہ زیادہ ہی ریئیکشن نہیں اس کو نہ لینا چاہیے، نہ خوشی کا نہ غم کا، اسے اللہ کی طرف جو وہ سمجھنا چاہیے۔ ایک درجے میں انسان کمزور ہے اس میں یہ بات ہوگی۔ یہ سبق آپ نے سمجھ لیا تو یہ سورت کو سمجھ لیا آپ نے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ تو حروف مقطعات ہیں، پہلے بھی کئی صورتوں میں آ چکے ہیں تو اس پر تو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں ایک واضح کتاب کی۔ یہ ویسے مبین کا لفظ ذرا نوٹ کر دیں، آگے جا کر پھر مبین کا لفظ آئے گا تو پھر میں کچھ بات آپ کو سمجھاؤں گا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، بے شک ہم نے اس کتاب میں جو کچھ نازل کیا اسے عربی قرآن بنا کر نازل کیا ہے۔ یہ علم اللہ کا ہے اور اللہ نے اسے عربی سانچے میں ڈال کر نازل کر دیا، کیونکہ ظاہر ہے انسانوں کو سکھانا ہے نا۔ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، دوسری بات، اگلی بات کیا، کیوں عربی سانچے میں ڈالا ہے؟ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تو اگر تم نے عقل اس پر استعمال ہی نہیں کرنی۔ کتنے لوگ ہیں جو ان آیات کے اوپر عقل اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے نا، یہ عقل استعمال کریں گے تو سمجھ آ جائے گی نا۔ اللہ کہتا ہے کہ اس لیے نازل کیا ہے، تو جنہوں نے ساری زندگی ایسے ہی گزار دی تو ان کے لیے پھر قرآن کس لیے آیا؟ نحن نقص علیک احسن القصص، اور ہم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سنا رہے ہیں ایک بہترین واقعہ، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اسی طرح جیسے ہم نے آپ کو یہ قرآن جو ہے وہ نازل کیا، اسی طرح یہ واقعہ بھی قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اگرچہ جب تک یہ ہم نے نازل نہیں کیا تھا آپ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غافلین سے مراد کیا ہے؟ آپ کو اس واقعے کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اِذْ قَالَ یوسف لِأَبِیہِ، یہ اس وقت کی بات ہے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، ابا جی سے کہا، لِأَبِیہِ، یا ابت، اے ابا جی، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر، اے ابا جی میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج و چاند، رأیتہم لی ساجدین، کہ وہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں، یہ میں نے دیکھا ہے۔ اب یہاں تو انہوں نے نہیں بتایا کہ میں نے کیسے دیکھا، آگے آ رہا ہے کہ یہ خواب میں دیکھا ہے۔ قَالَ یا بنیّ، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے اس خواب کو، یہاں پتہ لگا کہ خواب تھا وہ، اپنے اس خواب کے بارے میں تذکرہ نہ کرنا، نہ سنانا اپنے بھائیوں کو، فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، ورنہ وہ تیرے خلاف کوئی تدبیر کر دیں گے تیرے خلاف۔ اب یہاں دیکھیں، یہ کبھی آپ نے سوچا ہے آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کیوں کیا؟ جو انسانیت کا پہلا قتل تھا، وہ کیا وجہ تھی، کیوں قتل کیا؟ اور ادھر تو تیرے میرے جیسے لوگوں نے تو کہانیاں بنائی ہوئی ہیں نا، وہ شاید تورات سے چلتی ہوں گی کہ جی وہ عورت کا مسئلہ تھا اور یہ مسئلہ تھا، وہ مسئلہ تھا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ دونوں نے قربانی کی تھی، ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ سورہ مائدہ کے اندر جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ دیکھیں تو دوسرے کی قربانی جو ہے وہ قبول نہیں ہوئی، تو اسی غصے میں اس نے کہا کہ میں تجھے جو ہے وہ قتل کر دوں گا، اور پھر اس نے قتل کر دیا۔
تو یہ نیکی پر حسد ہے. سمجھ آ گیا نا؟ یہ نیکی پر حسد ہے. اور یہاں یعقوب علیہ السلام کو کیا اندیشہ ہے؟ یہ بات سمجھ لیں. وہ ہمارا تو تصور ایک ہی ہوتا ہے نا کہ یا ولن یا ہیرو. ٹھیک ہے نا؟ ہم تو جب پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر تو یوسف علیہ السلام ہیرو ہیں اور بھائی ان کے ولن ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ پیغمبر کی اولاد ہیں, ان کی تربیت پیغمبر نے کیا, سمجھ رکھتے ہیں. ان کو جب یہ خواب کا پتہ چلے گا تو وہ سمجھیں گے کہ شاید اللہ آگے پیغمبری یوسف کو دے گا, تو ہمیں اس کے سامنے ظاہرہ ہم نیچے رہ جائیں گے, تو حسد پیدا ہو سکتا ہے. اس لیے وہ منع کرتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کو نہ بتانا. تو یہ نیکی میں بھی حسد ہو سکتا ہے, اچھے کاموں میں بھی حسد ہو سکتا ہے. بعض لوگ بغیر سوچے سمجھے نیکی میں حسد کرنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ دیکھیں گے. میں تو خیر یہاں ہی کرتا ہوں, آپ کر کے دیکھ لیں. آپ درس قرآن دیں گے, کئیوں کو حسد ہو جائے گا. مولوی کو تو خیر معاش کی وجہ سے ہو جائے گا, تو کئیوں کو ویسے ہی ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ آپ کچھ لیں کچھ نہ دیں, محض حسد. ٹھیک ہے نا؟ اچھے کاموں میں بھی حسد. اور وہ حسد آپ دیکھیں, سب سے پہلا جو جرم ہوا وہ بھی نیکی میں حسد کی وجہ سے ہوا. اور یہاں بھی وہی چیز ہے. فَيَقِيدُ لَكَ قاعدہ, وہ تیرے خلاف کوئی منصوبہ بندی کر بیٹھیں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین. اب یہ مبین کا لفظ پیچھے بھی آیا, تو میں نے آپ کو بتایا تھا, ذہن میں رکھنا. بے شک شیطان انسان کا واضح دشمن ہے, کھلا واضح. اچھا اندازہ کریں, قرآن بھی واضح ہے. آیت کو دوبارہ بے شک پڑھ لیں پیچھے مڑ کے. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین, یہ کتاب واضح ہے. واضح کسے کہتے ہیں؟ جو سمجھ آ رہی ہے, کوئی ابہام نہیں ہے اس کے اندر. تو دوسری طرف شیطان کی دشمنی کا کوئی ابہام نہیں ہے. وہ بھی جو ہے وہ عدو مبین ہے. لیکن پھر بھی لوگ پھنس جاتے ہیں, اور پھر بھی لوگ جو ہے وہ قرآن کی ہدایت سے محروم رہ جاتے ہیں. جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, یعنی قرآن واضح ہے, لیکن بدقسمت مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو کر بغیر سمجھے قبر میں چلا گیا. اب وہ کہتا ہے جی قبر دے فلانی تختی لا دے, اذان پڑھ دے, اس کے کفن کے اوپر جو ہے وہ کلمہ لکھ دو, اس کو کلمے والی چادر چڑھا دو. پھر یہ سارے جو ہے وہ پیچھے اس کے قرآن خوانیاں کرو. اس نے کبھی زندگی میں ہی نہیں سوچا تھا. ٹھیک ہے نا؟ اب وہ میں نے پیچھے ایک واقعہ سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا, کوئی عالم دین, اس نے کہا جب میں مر جاؤں تو میرے سینے پر بخاری شریف رکھ دینا, بخاری شریف یا مسلم شریف رکھ دینا. اب پتہ نہیں اس نے کس خیال سے کہا ہوگا, لیکن پھر وہ جو عہد نامے رکھتے ہیں ان کو بھی دلیل مل جائے گی کہ پھر عہد نامہ بھی رکھ دیں, پھر ساتھ کچھ اور بھی رکھ دیں, جو مرضی رکھ دیں. تو اصل بات یہ ہے, یہ قرآن اللہ کہتا واضح ہے, لیکن بدقسمت مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کر بھی محروم جاتا ہے. اور شیطان کھلا دشمن ہے, اور اس کے میں پھنس جاتا ہے, اس کے چکر میں پھنس جاتا ہے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. اب وہ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں اسی طرح آپ کا رب یا تیرا رب, اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں نا, یہ یوسف علیہ السلام کو, تیرا رب جو ہے وہ تجھے چن لے گا اور تجھے تعویل الاحادیث, عام طور پر تو اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں خوابوں کی تعبیر. ٹھیک ہے نا؟ تو ویسے تو یہ بھی ٹھیک ہی ہے, لیکن اصل میں
اصل میں جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا کرنا ہے نا، اس مقام کی تربیت، معاملات کی سمجھ، جیسے آپ کہیں ایسے کسی آدمی کو اٹھا کر جو ہے وہ آپ پنچایت کے اندر پنچ بنا دیں، ہاں، ہر بندہ پنچ بن جاتا ہے؟ ہر بندہ جج بن سکتا ہے؟ معاملات کی سمجھ ہی نہیں، تو ملک چلانا ہے۔ تو جب اللہ نے تجھے بڑا مقام دینا ہے تو پھر اس مقام کی تربیت بھی تجھے دے دے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اصل میں پیچھے خواب کا ذکر آیا نا تو وہ زیادہ تر لوگ سمجھتے۔ اچھا ویسے ایک اور بات بھی سمجھ لیں، خواب سیکھنے کے لیے اس نے زلیخا کے پاس جانا تھا، اس کے لیے تو پھر یعقوب علیہ السلام ہی تھے نا جنہوں نے تعبیر بتائی ہے، ان سے ہی سیکھے گا۔ زلیخا کے پاس کو خواب سیکھنے نہیں گیا تھا وہ، وہاں تو اصل کے اندر وہ حکمرانی کی ٹریننگ لینے گیا تھا، یہ تھا اللہ کا منصوبہ۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اللہ تعالیٰ تجھے معاملات کی سوجھ بوجھ کی بھی تعلیم دے دے گا، سکھا دے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پھر اس طریقے سے تیرے اوپر اپنی نعمت کا اتمام کرے گا۔ یہ دیکھیں، کوئی سوچے کہ اب تک نعمت کا اتمام نہیں کیا، یہ درجہ بدرجہ اتمام ہوتا ہے۔ یہ مکے میں بھی ایک سلسلہ چل رہا تھا، لیکن پورا اتمام کب ہوا؟ جب عرب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہوگی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس وقت نازل ہوئی جب عرب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہوگی۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تو پھر وہ چوٹی پر پہنچ جائے گا، چوٹی پھر وہ مصر کی بادشاہی ہے۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اس طریقے سے تیرے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا اتمام کرے گا۔ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب کے اوپر بھی، یعنی وہ جو تیرا جو اللہ کی ہے تجھے انعام ملے گا اس میں ہمارا بھی ایسا ہوگا نا، ہم بھی تو تیرا، میں بھی تو تیرا باپ ہوں، تیرے باقی بھائی ہیں۔ کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، اور جیسے کہ اس نے اپنے نعمت کا اتمام کیا تیرے باپ دادا ابراہیم ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر اس سے پہلے۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب جو ہے وہ علم و حکمت والا ہے۔ یہ بڑے اہم الفاظ ہیں جی، ان ربک علیم حکیم۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب 12 بھائیوں میں سے تجھے کیوں چنا ہے یہ مجھے نہیں پتا، یہ اس علیم کو پتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ تجھ کو اس نے کیوں منتخب کر لیا۔ اور اس نے ایسے تو نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، جب میں کہہ دیا کہ بس اگے آ گیا تے دیتے ہاتھ رکھ دیتا ہے، نہیں، وہ حکیم بھی ہے۔ اس نے جو فیصلہ کیا ہے وہ تو یقیناً حکمت کے اوپر مبنی ہے، لیکن بہرحال یہ میں نہیں جانتا، یہ کہہ رہے ہیں یعقوب علیہ السلام۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ، بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں کے اس معاملے میں یا اس واقعے میں سمجھ لیں، آیات للسائلین، نشانیاں ہیں۔ کن کے لیے؟ سائلین، سوال کرنے والے۔ سوال کرنے والے کون تھے؟ شروع میں بات ہو چکی ہے، نمبر 1 یہودی اور نمبر 2 مشرکین مکہ۔ انہوں نے سوال دیا تھا اور انہوں نے پیش کر دیا، تو دونوں کے لیے اس میں نشانیاں بھی ہیں۔ یہودیوں کی تو ان کو تو پیچھے تاریخ کا پتہ ہے نا کہ کبھی انہوں نے ان کے بڑوں نے جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو نہیں مانا تھا، پیغمبر ریجیکٹ کیا تھا، ٹھیک ہے نا، مطلب یہ ہے کہ ان کی مخالفت کی تھی۔ تو اسی طرح سے مکے والے بھی کر رہے ہیں، تو دونوں کے لیے سبق ہے۔
کہ جس طرح یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ایک موقع کے اوپر جو ہے وہ ناکامی، اب ظاہر ہے ناکامی ہے، باپ سے بھی دور ہو گیا، کنویں میں چلا گیا، پتہ نہیں کیا بنے گا، بظاہر تو ناکامی، اور پھر عروج، اور اسی طرح بے شک آج محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے سامنے کوئی کمزور نظر آئے، ٹھیک ہے، کوئی ہجرت کر جائیں یا کوئی اس طرح کی صورتحال ہو، لیکن اینڈ وہی ہے، نشانی تمہیں مل جائے گی اس میں۔ از کالو، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ یوسف کے بھائیوں نے کہا، اصل میں بات ان کی چل رہی ہے نا، لا یوسف و اخوہ احب الی ابینا منا، کہ بے شک یہ یوسف اور اس کا بھائی جو ہے زیادہ پیارے ہیں ہمارے ابا جی کو۔ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کے، یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، 2 کنیزیں تھیں اور 2 بیویاں تھیں منکوہ، ان میں سے تھے پھر 12 بچے، چھوٹے بچے تھے بنیامین اور یوسف علیہ السلام، اور ان میں بھی یوسف بڑے تھے علیہ السلام اور بنیامین چھوٹے تھے، تو تھے دونوں ہی چھوٹے، چھوٹے سے مراد یہ ہے کہ اب یہ دونوں بچے آتے ہیں تو چھوٹے ہی نا، ایک لیکن پھر بھی ان میں ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، تو اسی طرح جو ہے نا وہ بڑا چھوٹا ہے، باقی ہیں چھوٹے 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 تھے۔ تو ایک تو یہ بات بن گئی کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے اپنے باپ کو خواب بھی سنا دیا، اور دوسرا یہ کہ چھوٹے ہونے کی وجہ سے بھی، اور ان کی والدہ بھی نہیں تھی، یعقوب علیہ السلام ان دونوں بھائیوں کو اپنے سے زیادہ جو ہے وہ قریب رکھتے تھے، محبت کرتے تھے، اور دوسرے 10 جو بھائی تھے وہ پھر سارا، اچھا ان کا بزنس کیا تھا، کام کیا تھا، بکریاں چرانا، سارا دن جنگل کے اندر ادھر ادھر اپنا کام کرنا، تو یہ گھر میں ہیں دونوں، تو اب وہ 10 جو ہیں نا وہ بیٹھ کر یہ سوچ رہے ہیں کہ سارا دن خجل ہم ہوتے ہیں، کمائیاں ہم کرتے ہیں، اور شام کو جا کر دیکھو تو ابے دی جوڑی سے یوسف بیٹھا ہوں ہے، یا ایک پاسے بنیامین ہوں، ان کا ہماری تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، ذرا ایک طرف چلا جائے یوسف تو فوراً ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، 4:30 بھی نہ گھر بنتا وہ نہیں پوچھتے، آ جان گے کدھر ہون گے، آ جان گے، تو یہ قدرتی ایک بات بن گئی، سبب بن گیا، اور ذہن میں رکھیں کہ اصل میں یہ کام کر رہے ہیں آپ اللہ کے منصوبے کے لیے، لیکن ان کی نیت تو یہ نہیں ہے۔ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا، یوسف اور اس کے بھائی زیادہ پیارے ہو گئے، ہمیں بھی پیار تو کرتے ہیں لیکن زیادہ کرتے ہیں ان سے ہماری نسبت، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، جبکہ ہم پورا ایک ٹولہ ہیں، ٹیم ہیں، 10 ہیں، یا جیسے کہتے ہیں ایک پورا ٹولہ جڑا انہوں پیچھے کر کے تے انہوں نے کر رہا ہے، اور طاقتور بھی ہیں، کام بھی کرتے ہیں۔ اِنَّا أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک ہمارا باپ جو ہے نا وہ بڑی بڑی غلطی کر رہے ہیں، یعنی غلط کر رہے ہیں، انصاف نہیں کر رہے، جو بھی ان کو ذہن کے اندر جو ہے وہ تھا، ابا جی کر رہے ہیں غلطی، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ تو اب یہ کوئی ایک دفعہ انہوں نے آپ سمجھے کہ چلتے چلتے بات کی، پتہ نہیں کتنے دن ڈسکشن ہوتی رہی ہوگی کہ یار یہ مسئلہ یہ روزہ مسئلہ، ایک دن ایک آ کر کہتا ہوگا کہ آج میں نے کیا، دوسرا کہتا، دوسرے دن دوسرا کہتا ہوگا آج میں نے ایسے دیکھا، تجربات تو ان کو ہوتے ہوں گے نا، تو بعد میں ڈسکشن کرتے ہوں گے، آخر پھر کہاں بات پہنچی، اقتلوا یوسف، انہوں نے کہا یہ مسئلہ حل ہوتا ہے، یوسف کو قتل کر دو، اوِطْرَحُوهُ أَرْضًا، یا اسے پھینک آؤ کسی دور کی سرزمین میں، یَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِی، تاکہ بھرپور ہو جائے تمہارے باپ کی توجہ تمہارے اوپر اور اس کی وہ
چہرہ خالی ہو جائے. مطلب یہ ہے کہ کہتے ہیں آنکھیں تو دور ہو جائیں گا. جب یہ آنکھوں سے دور ہو جائے گا کہ کچھ دن رو رہا لے گا, پریشان ہو جائے گا, پھر آہستہ آہستہ جیسے کہتے ہیں بھول ہی جاتا ہے نا بندہ, تو بھول جائے گا تو پھر ہم ہی ہوں گے تو ہم ہی کرے گا پھر پیار. یہ بات. اچھا ان کو یہ بھی پتا ہے کہ کام غلط ہے. جس طرح ہم کئی دفعہ کام کرتے ہیں نا کہ یار اب کرنا پڑ گیا, دل تو نہیں کرتا تھا, ہاں تو دل تو ان کا بھی نہیں کرتا تھا. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ, اس کے بعد ہم اچھے بندے بن جائیں گے. یعنی پھر باپ روئے گا 4 دن, چلو اس کی خدمت کریں گے, کوئی لتاں پیر کٹاں گے, ٹھیک ہے, تو آہستہ آہستہ بھول جائے گا. کام تو اچھا نہیں ہے. اچھا اتنا وہ سمجھتے ہیں پیغمبر کے بیٹے ہیں کہ یار آخر خون ہے, بھائی ہے ہمارا. لیکن وہ شیطان جو ہے نا وہ مبین کھلا دشمن ہے, تو وہ گھیر لیتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بعد میں کوئی اچھے کام کر لیں گے. یہ سمجھ لیں کئی لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ کام کر کے پھر ہم نے تسبیح پکڑ لینی ہے, پھر ہم نے سجدوں پر ہی زور دے لینا ہے. تو یہ وہی بات ہے. قال قائل منہم, تو کہنے لگا ان میں سے, لا تقتلوا یوسف, یوسف کو قتل نہ کرو. یہ ان کا جو بڑا بھائی تھا نا اس کا نام ہے یہودا آتا ہے. وہ اس مشورے میں باقیوں کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا تھا, لیکن جیسے کہتے ہیں کہ جی اب ایک طرف نہ ہوں تو پھر اس کو. اور دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی, وہ تو قتل کرنا چاہتے تھے لیکن اس نے ان کا جو فیصلہ تھا اس میں ترمیم کروا دی. اس نے کہا لا تقتلوا یوسف, نہیں قتل نہ کرو یوسف کو. دلائل دیے ہوں گے نا, آخر بھائی ہے, باپ کا بیٹا ہے, کیوں قتل کو اپنے ساتھ لیتے ہو. وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ, اور ایسے کسی ویران, یعنی ویران سے مراد جہاں کوئی آبادی نہ ہو, ایسے کسی کنویں کے اندر جاؤ ڈال آؤ. یلتقط بعضہ السیارہ, اب یہاں سے پتہ چلتا ہے اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ کسی جنگل والے کنویں میں سوٹ پھینکا ہو جہاں وہ مر جائے. نہیں, جہاں کوئی آنے جانا والا تو ہو جو اسے نکال لے. چھاٹی جان چھٹے جس کو کہتے ہیں, کوئی اور لے جائے, مرے بھی نہیں. یلتقط بعضہ السیارہ, کوئی قافلہ لے جائے گا ایسے, مطلب ایسی جگہ پر جہاں 1-2 دن بعد آ جائے گا قافلہ. چلو ان کنتم فاعلین, اگر تم کرنا ہی چاہتے ہو تو پھر یہ کر لو. قالو, اب وہ طے ہو گئی جی بات یہاں ان کی کہ چلیں ٹھیک ہے کنویں میں ڈال دیتے ہیں, کسی ایسے کنویں میں ڈالتے ہیں. قالو یا ابانا, اب وہ آئے اپنے باپ کے پاس, کیونکہ باپ کو بھی راضی کر کے لے کر جانا ہے نا. قالو یا ابانا, وہ کہنے لگے اے ابا جی, ما لک لا تأمنا علی یوسف, کیا ہو گیا ہے آپ ہمارے اوپر اعتبار ہی نہیں کرتے یوسف کے بارے میں, ہمارا بھروسہ ہی نہیں کرتے, جیسے کہتے ہیں ہمارے ساتھ بھی نہیں جانے جاتے. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ, اور یقیناً ہم اس کے خیر خواہ ہیں, اس کے بھائی ہیں, ہم کوئی اس کا نقصان ہونے دیں گے, جیسے کہتے ہیں. ارسلہ معنا غدا, کل تو اسے بھیج ہی دیں ہمارے ساتھ. اب دیکھیں ارسل رسول, یہ بھیج دیں اس کو. ارسلہ معنا غدا, کل تو اس کو ہمارے ساتھ بھیج ہی دیں. یرتا و یلعب, کوئی کھیلے کودے, کوئی کھائے پیے. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کون سا وہاں کسی باغ میں لے جانا تھا, یہ جو اس طرح کے علاقے ہوتے ہیں وہ بیریاں ہی ہوتی ہیں یا چپڑ ہوتے ہیں, پھر ٹور کے بچے خوش ہو جاندے ہیں. پنڈاں تھاواں دے بچے جدوں اسی ہوندے سی نا, بس بیر کھا کے خوش صاحب ہو, اتنے کہڑا سیب تو اسی کدی ویکھے نہیں سگے. سیب دوسرے فروٹ نہیں دیکھے سی. اپنے کھیتاں دے خربوزے کھا لینے, یا چبڑ توڑ کے کھا لینے, یا بیر کھا لینے, ادھا دے کچھ دے شتوت لگے ہوئے تو شتوت بھی کھا لینے, بس اپنا ہی فروٹ. یارتا و یلعب, جائے کھیلے دوڑے, مطلب یہ ہے کہ
آگے اس نے بھی جوان ہونا ہے, زندگی گزارنی ہے, اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. قَالَ اِنِّي لَيَحْزُنُنِي, تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے مجھے تم پر تو بھروسہ ہے, ہاں, لیکن میں ڈرتا ہوں ان تذهبوا بِهِ, کہ تم اسے لے جاؤ, وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ, اور ڈرتا ہوں کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے. وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ, جب تم اس کی طرف توجہ نہ کر رہے ہو, یعنی تم اپنے کاموں کی طرف توجہ ہو جاؤ, تو اس پر تمہاری کسی وقت توجہ نہ رہے تو اس کو ہم جنگل میں بھیڑیا کو شاید نقصان پہنچا جائے, کھا جائے, تو مجھے بس یہ خطرہ ہے, باقی تم پر بھروسہ ہے. تو وہ بھروسے کا تو جو اندازہ ہے وہ انہوں نے پہلے بتا دیا تھا کہ خواب نہیں سنانا ان کو, لیکن بہرحال یہ انہوں نے ان سے کہا کہ یہ مسئلہ ہے. قالوا لئن اکلہ الذئب, وہ کہنے لگے کہ اگر کھا جائے اس کو بھیڑیا, وَنَحْنُ عُصْبَةٌ, اور ہم ہیں پوری ٹیم, پورا جتھا, پورا ٹولہ, 10 آدمیوں کا ٹولہ, اور ایک بھائی کو کھا جائے بھیڑیا. اِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ, پھر ہم تو ہوئے بڑے ہی نکمے, پھر ہم کس کام کے ہوئے, جیسے کہتے ہیں, پھر تو ہم کسی کام کے ہی نہ ہوئے. فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ, وہ انہوں نے پتہ نہیں ایک دن کی بات نہیں, یہاں تو ایسے آتا ہے نا, پتہ نہیں کتنے دن ڈسکشن کر کے آخر راضی کر لیا. تو فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ, تو جب وہ اسے لے گئے, وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ, اور وہ متفق تھے کہ اسے ڈالیں گے جب وہ کسی ویران کنویں میں ہی. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ, تو مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے ڈال دیا اپنے اس مشن کے مطابق, تو ہم نے اس کی طرف یعنی یوسف علیہ السلام کی طرف الہام کیا. وہی سے مراد کیا ہے, الہام کیا, دل میں بات ڈالی کہ پریشان نہیں ہونا. لَتُنَبِّئَنَّهُ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا, لازماً ایک دن تو چتلائے گا, جسے ہم کہتے ہیں کہ انہاں دے منہ تے مارے گا, یہ آج والا واقعہ, ٹھیک ہے نا. بِأَمْرِهِمْ, ان کے اس کام سے ان کو متنبع کرے گا, تیری واری بھی آئے گی, جیسے کہتے ہیں. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, اور وہ تو جانتے بھی نہیں ہوں گے کہ بات اتنی دور تک پہنچ گئی ہے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ, آئے وہ پھر اس کو کنویں میں ڈال کر رات کے وقت, یا وہ روتے روتے اپنے ابا جی کے پاس. قالوا یا ابانا, تو آ کے کہنے لگے کہ اے ابا جی, انا ذهبنا نستبق, ہم لگ گئے دوڑ کے مقابلے میں. جیسے بچے چھوٹے مقابلے کی دوڑ کرنے لگ گئے. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا, اور ہم نے اپنے سامان, وہ جب بچے دوڑتے ہیں نا تو پھر اپنے جوتے یا کوئی کپڑے اتار کے رکھ دیتے ہیں, تو چھوٹے بچے کو بٹھا دیتے ہیں کہ تو کپڑے کو اسی ذرا دوڑ لا لیے. تو اس کو ہم نے سامان کے پاس بٹھایا تھا, تو ہم تو پھر دوڑ ہی رہے تھے, ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ, تو اس کو کھا گیا بھیڑیا. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا, اور اگرچہ آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے. وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ, بے شک ہم سچے ہی ہوں. یہ مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا نہ سمجھے کہ آتے ہی انہوں نے یہ بات کہی, کتنے دن بحث چلتی ہوگی. یعقوب علیہ السلام کہتے ہوں گے کہ کیسے ہوا, ایسے کیوں ہو گیا, ایسا کیوں نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا, وہ ڈسکشن گھر میں یہی ہوتی ہوگی. تو آخر پھر نچوڑ انہوں نے بتا دیا کہ تسی مانتے تے نہیں, ہمیں اسی کنا ہی سچ بولیے, پر ہویا یہ ہی ہے.
وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب، اور وہ لے آئے اس کی قمیض کے اوپر اس ایک جھوٹا خون بھی لگا کر کہ بھئی یہ بھیڑیے نے کھاتے وقت ادھر بھی خون لگ گیا۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، تو کہا یعقوب علیہ السلام نے کہ بلکہ ایک مشکل کام تمہارے نفس نے تمہارے لیے آسان کر دیا۔ یعنی کام تو آسان نہیں تھا بھائی کو مارنا، اپنے باپ کے خون کو اس طرح قتل کرنا یا پھینک آنا۔ اب ان کو نہیں پتا کہ قتل کیا، ویسے ان کو یہ یقین ہے کہ قتل تو نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ نے تو ان کو کسی منصوبے کے لیے رکھا ہوا ہے، تو یہ قتل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس کا ان کو یقین تھا کہ قتل نہیں ہو سکتا، اسی لیے وہ آخر تک مانتے ہی نہیں تھے کہ قتل ہو گیا۔ تو لیکن گیا کدھر ہے یہ نہیں ان کو سمجھ آتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک بڑا مشکل کام تھا جو تمہارے نفس نے تمہارے لیے آسان کر دیا، فصبر جمیل، تو میں صبر کروں گا، صبر ہی بہتر ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور باقی میں اللہ سے مدد چاہتا ہوں جو تم سناتے ہو یعنی تم جو بات بنا کر کہتے ہو، میرا دل تو جیسے کہتا ہے نہیں مانتا، باقی پھر اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اب تم سارے ہی کہہ رہے ہو تو پھر یہی ہوگا۔ وجات سیارہ، اور دوسری طرف کیا ہوا کہ ایک قافلہ آیا، فارس سالو واردہم، تو انہوں نے بھیجا اپنا پانی بھرنے والا، فعدلا دلوا، اس نے جا کر ڈول ڈالا، قال یا بشرا ھذا غلام، تو اس نے جب ڈول ڈالا، وہ اصل میں عام طور پر ہمارے چونکہ وہ کنویں نہیں ہوتے تو ہم سمجھتے کہ پانی دے وچ سٹ دیتا۔ یہ اگر آپ جائیں گے نا سائی وال کے وغیرہ کے علاقے میں، اب بھی کوئی پرانے انہوں کہتے سی ٹنڈا والے خوہ، میں نے خود دیکھے ہوئے ہیں، وہ کافی بڑا کنواں ہوتا ہے، تو اس میں وہ چلتی ہیں ٹنڈے، ٹھیک ہے نا، میں تو چلتی دیکھی، اب جدید دور آ گیا، پمپ لگ گئے ہوں گے نا، تو اب وہ ختم ہو گیا ہوگا سلسلہ۔ تو وہ اس میں نا جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں آڑے، وہ پانی کافی گہرا ہوتا تھا، تو وہ جگہ جگہ انہوں نے چھوڑے ہوئے ہوتے تھے، کیوں چھوڑے ہوتے تھے اس کا تو مجھے ویسے نہیں پتا، لیکن میرا خیال ہے کہ جب وہ اندر جاتے تھے وہ ہاتھ میں چیز ہے، سامان ہے، وہ اس میں رکھ لیتے تھے، تو وہ کافی بڑے ہوتے تھے، تو اس طرح کے وہ کسی جگہ پہ کھڑا کر دیا انہوں نے یوسف علیہ السلام کو۔ تو وہ آیا جو ہے نا وہ قافلہ، تو اس نے اس کا جو ایک آدمی کو پہلے بھیجتے ہیں نا کہ جاؤ دیکھو پانی اچھا ہے، میٹھا ہے، تاکہ باقی قافلہ روکے نہیں، تو پھر ایسے سب کے اترنے کی کیا ضرورت ہے، نکلیں پھر کسی اور کنویں کے پاس روکیں گے۔ تو اس نے جا کر اپنا ڈول ڈالا، تو اس نے وہ یوسف علیہ السلام آ گئے اس کے ساتھ، تو اس نے پیچھے آواز دی کہ خوشخبری، یہاں تو بچہ مل گیا، ایک لڑکا مل گیا۔ وہ اثر روح بزا، کیونکہ وہ تجارتی قافلہ تھا، اس زمانے میں انسان بک جاتے تھے، غلام بک جاتے تھے، تو انہوں نے کہا چلو ایک مال اور مل گیا بیچن والا۔ واللہ علیم بما یعملون، اب دیکھیں اللہ جانتا تھا جو وہ کر رہے تھے، وہ جسے مال کو چھپا کر لے جا رہے تھے وہ اللہ ہی بھیجنا چاہتا تھا وہاں، وہ چھپا کر بھیج رہے تھے، جبکہ اللہ اس کو وہاں ہی بھیجنا چاہتا تھا جہاں وہ لے کر جا رہے تھے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور انہوں نے بیچ دیا اسے تھوڑے ہی پیسوں کے عوض۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور اس بارے میں انہوں نے کوئی زیادہ جو ہے وہ بھاؤ تاؤ نہیں کیا۔ اصل میں وہ ایک تو ہمارے کہتے ہیں کہ مفت دی شے ہوئے یا چوری دے کپڑے ہون، لاٹھیاں دے گاز، چلو جنہیں دا وکدا ہے، کہ یہ بھی ان کو ہوگا کہ پیچھے سے کوئی آ گیا، اس کا مالک تو ہمارے پاس، وہ جیسے کہتے ہیں کوئی رسید کوئی نہیں، غیر ملک ہے، یہی الزام نہ لگ جائے کہ جی چوری کر کے لے آئے، تو اس کا کوئی والی وارث آ جائے پھر، تو جتنے دا وکدا بیچو۔ وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ، تو کہنے لگا وہ شخص جس نے خریدا تھا انہیں مصر میں اپنی بیوی سے،
اکرمی مسوا ہو، یعنی اب میں خرید کے لایا ہوں، خریدا ہوا غلام ہی ہوتا ہے، لیکن اس کو غلام کی طرح نہیں رکھنا، ٹھیک ہے نا. اکرمی اکرام کرنا ہے اس کا، یعنی اس کو مطلب عزت کے ساتھ رکھنا ہے. اکرمی مسوا ہو، اس کو اچھے طریقے سے رکھنا ہے، عزت کے ساتھ رکھنا ہے. عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے بڑا منافع بخش ثابت ہو جائے. اب اس سے میں سوچتا ہوں نا کہ اس کی اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو ظاہرہ اتنے بڑے عہدے پر ہے، عزیز مصر کے عہدے کے اوپر ہے، تو اس کو اپنے کاروبار کے لیے یا معاملات کے لیے ایک اچھا دستراست بھی چاہیے نا. تو وہ یہ ساری خوبیاں اس کو اس میں محسوس ہوئی، ٹھیک ہے نا. تو اس نے کہا کہ یہ فائدہ نفع بخش ہو جائے گا ہمارے لیے. او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس طریقے سے ہم نے یوسف کو زمین میں عروج دے دیا، تمکن دے دیا. اب اندازہ کریں کہ اس تمکن میں بھائیوں کا بھی کردار ہے، اور بلکہ اس محبت کا بھی کردار ہے جو یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ کرتے تھے. اگر یعقوب علیہ السلام اس طرح محبت نہ کرتے تو ان کے اندر حسد نہ پیدا ہوتا. پھر یہ ہے کہ قافلے والوں کا بھی کردار ہے. اب یہ ہے کہ اینڈ رزلٹ پر جب یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے تو وہ قافلے والے آ جاتے، یار ہم نے تیرے اوپر احسان کیا، ہم تجھے مصر لائے تھے نا. وہ بھائی کہتے ہیں کہ ہم نہ تجھے کنویں میں پھینکتے تو پھر آ کے مصر کا بادشاہ بن کے دکھاتا. تو یہاں یہ سمجھ لیں ہر کسی کو اپنے عمل کا جو اس نے عقل سمجھ شعور شریعت سے کے مطابق کیا ہے کہ ہٹ کر کیا ہے، اس کا اجر اسے ملنا ہے. باقی منصوبہ اللہ کا کامیاب ہونا ہے. اور یہ صرف اس واقعے میں نہیں، ہر موقع پہ وہ جو قرآن آتا ہے نا عام طور پر کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، آپ دیکھیں یہاں پھر وہ آ گیا وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. اب یہاں کون سی تعویل الاحادیث سکھانی ہے عزیز مصر کے پاس؟ وہ حکومت کے طور طریقے. اب دیکھیں وہ جیسے میں نے کہا کہ سیاسی آدمی کا بیٹا جو ہے وہ اس کے گھر میں پنچایتیں ہوتی ہیں، کبھی سیاسی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، گفتگویں ہوتی ہیں، وہ سمجھ جاتا ہے. اب اس کا اپنا بیٹا نہیں ہے، وہاں یہ سب کچھ کون سیکھ رہا ہے؟ یوسف علیہ السلام. پھر ذرا بڑے ہو گئے تو وہ دربار میں بھی لے جاتا ہے، دفتر میں بھی ساتھ لے جاتا ہے. تو اس طرح ان کو حکومت کے وہ طور طریقے جو ہے وہ سیکھنے کا موقع مل گیا. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ اس طرح ان کو معاملات کی تعلیم تربیت جو ہے وہ ان کو اللہ دے. اب دیکھیں یہ تربیت اللہ نے تو نہیں دی نا، لیکن منصوبہ اللہ کا ہے نا. اللہ کے اذن سے اس لیے اللہ کہتا ہے کہ یہاں وہاں اس کو جب ہم سکھائیں. واللہ غالب علی امر، یہ ہے وہ جو ہم نے بنایا پیچھے عنوان. اللہ اپنے معاملات کو مکمل کرنے کی، پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا. یعنی اس کائنات کے حوالے سے بھی اصل منصوبہ کس کا پورا ہونا ہے؟ اللہ کا ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ آج ہم اللہ کے کس منصوبے کے تحت یہاں بیٹھے ہیں، کیوں آئے ہیں. جو رک گیا ہے وہ کیوں رک گیا، جو آ گیا ہے وہ کیوں آ گیا، ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو رک گیا وہ یہ سمجھنے لگ جائے بڑا اچھا رہ گیا پھر میں تو اللہ کا کوئی منصوبہ پورا کر دیتا. نہیں، یہ نہیں ہے. یہی تو بات اصل میں ہے. تم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے خیر کی طرف، صحیح کام کی طرف، پھر بھی کچھ ہو جائے گا تو بس وہ اللہ کی طرف سے. واللہ غالب علی امر، بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ اتنے الفاظ تو آپ لکھ کر اپنے گھر میں لگا لیں، زبانی یاد کر لیں. واللہ غالب علی امر، اللہ اپنے معاملات، اپنے منصوبوں کے اوپر عمل درآمد کرنے پر قادر ہے، کر لیتا ہے.
اس کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگوں کو پتہ نہیں لگتا، کہ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں لگتا کہ اللہ کا منصوبہ پورا ہو رہا ہے. وہ اپنی طرف سے اپنا منصوبہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جبکہ منصوبہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا ہوتا ہے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جس وقت وہ بالغ ہوئے. کون بالغ ہوئے؟ یوسف علیہ السلام. آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے انہیں علم اور حکمت بھی عطا کیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طریقے سے ہم جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. اب وہ بالغ ہو گئے تو اگلی کہانی، وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ. اب آپ دیکھیں، یہ نہ کرتی تو یوسف علیہ السلام جیل نہیں سی جاتے. تو یہ کام ہو گیا. کیا اس نے اس لیے بھیجا تھا کہ میں ایسا کروں گی تو یہ جیل چلا جائے گا، تو جیل سے پھر یہ بادشاہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جائے گا؟ یہ تو نہیں تھی بات. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ، تو ورگلانے لگی وہی عورت جس کے وہ گھر میں تھے، جس نے مطلب اچھا یہاں سے بھی یاد یہ سمجھ لیں کہ اسی لیے یہ جو بنائے ہوئے بیٹے ہوتے ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں نا، یہ بنانے نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا. وہ کہہ تو دیتا ہے کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ کسی کی لے کر، جی ہم نے بیٹی بنا لیا، تیری تو وہ محرم نہیں ہے، تو پتہ نہیں کیڑے ویلے پھر کوئی کاروائی پا دیں. ٹھیک ہے، اس وقت اپنی بیٹیاں دیتے وقت بھی دیکھ لیا کرو کہ وہاں وہ محرموں میں جا رہی ہے، غیر محرموں میں جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے. بیٹوں کو بھی بیچ دیتے وقت، بلکہ یہ بڑا نقصان ہوتا ہے. اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو آپ ہی پالا کرو، ٹھیک ہے نا. میں نے اکثر دیکھا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا سلوک جو ہے نا وہ اگلے گھر میں جا کر. تو فرمایا، اب دیکھیں یہ اس نے بیٹا بنا کے پالا ہوا ہے نا. تو بات کہاں پہنچ گئی؟ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ، ورگلانے لگی وہی عورت جس کے وہ گھر میں تھے اپنی جانب، عن نفسه یعنی یوسف علیہ السلام کے نفس کو ورگلانے لگی، ان کے دل کو اپنی طرف کھینچنے لگی. اور وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور اس نے دروازے بند کر لیے. اب آپ یہ سمجھیں گے کہ بس ایک دن ہی ایدا ہوا. نہیں، وہ تو وہاں رہتے تھے، وہ سگنل دیتی رہتی ہوگی نا وقتاً فوقتاً، وہ اگنور کرتے ہوں گے، نظر انداز کرتے ہوں گے، بچتے ہوں گے. اقدام تو کبھی آپ کے سڑک میں جاتے جاتے کسی کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. لیکن ایک دن چلتے چلتے بات پھر یہاں تک پہنچ گئی کہ اس نے موقع دیکھا کہ اب گھر خالی ہی ہے، شوہر دفتر چلا گیا ہے. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، تو اس نے دروازے بند کر لیا. وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، اور کہنے لگی جلدی کرو، آ جاؤ. قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، تو یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، اِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَایَ. اِنَّهُ رَبِّي، یہ جو مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری زبان میں تو ہم تو صرف اللہ کو، اللہ ہی رب ہے نا ہمارا، تو زبان کے اندر تو پھر اس کا مفہوم اور بھی ہوتا ہے نا. آپ کبھی عرب ممالک میں جائیں تو وہاں ایک لفظ ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے کفیل، اور یہ امارات وغیرہ میں جائیں تو وہاں اسے کہتے ہیں ارباب، ٹھیک ہے نا. رب کی جمع ارباب بھی استعمال ہوتا ہے. تو اب وہ مالک، یعنی میرا وہ مالک کون ہے؟ عزیز مصر جو ہے. انہوں نے یوسف علیہ السلام، اللہ کی پناہ کہ میں ایسا کروں، وہ میرا مالک جو ہے کتنی اس نے میرے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کی ہے کہ مجھے اس نے وہاں سے لایا. میں تو مطلب خرید لیا تو نوکر بنا کر رکھتا، اس نے مجھے اس طرح بیٹا بنا کر جو وہ رکھا ہے، اتنا ہے. اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، بے شک ایسے ظالم فلاح نہیں پاتے. اپنے محسنوں کے ساتھ جو ہے وہ
ज्यादती करने वाले, ان کا خیال نہ کرنے والے، وہ پھر فلاح نہیں پاتے۔ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اور یقیناً اس عورت نے تو ارادہ کر لیا تھا، یعنی اس کی طرف سے تو پورا پروگرام بن گیا تھا۔ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور وہ بھی ارادہ کر لیتا، کون ارادہ کر لیتا؟ یوسف علیہ السلام بھی، لولا را برہان رب، اگر اس نے اپنے رب کی برہان نہ دیکھی ہوتی۔ یہ رب کون سا ہے؟ یہ رب ہے وہ اللہ۔ ہاں، ولولا را برہان رب، یہ برہان کہاں دیکھی؟ کہ بھائیوں نے مجھے پھینک دیا تھا اور وہ مجھے اٹھا کر یہاں تک لے آیا، اور یہاں بھی کوئی عام آدمی خرید کر لے جاتا، ٹھیک ہے نا؟ اور میں عزیز مصر کے گھر میں آ کر بھی غلام نہیں بلکہ اس شان سے جو وہ ہوں۔ اور ویسے کہتے ہیں کہ تورات میں اس طرح بھی آتا ہے کہ ان کے سامنے اس وقت یعقوب علیہ السلام کی شکل ظاہر ہو گئی، جس سے وہ اشارے سے وہ ان کو منع کرتے تھے۔ بہرحال وہ تو درست ہے یا نہیں درست ہے، لیکن یہ تو کم از کم انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نا کہ بھائیوں نے، سکے بھائیوں نے پھینکا ہے، تو مجھے کس نے یہاں تک پہنچا دیا؟ میرے رب نے۔ کذالک لنصرف عنہ السوء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس طریقے سے ہم نے اس سے وہ برائی بھی دور کر دی، والفحشاء، اور بے حیائی۔ انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ اب یہ بات درمیان میں آ گئی ہے، اب وہ بات چلی آ رہی ہے کہ اس نے دروازے بند کر دیے۔ واستبق الباب، تو جب اس نے دروازے بند کیے تو یوسف علیہ السلام تو سمجھ گیا کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، تو وہ دوڑے کدھر؟ دروازے کی طرف۔ اور جب وہ دروازے کی طرف دوڑے تو ظاہر ہے وہ پیچھے دوڑی، اور دوڑی اس لیے کہ اسے روکوں دروازہ نہ کھولے۔ تو ظاہر بات ہے کہ پیچھے سے اس کو پکڑنا چاہا تو اس کا قمیض پیچھے سے ہاتھ میں آ گیا۔ وقدت قمیصہ من دبر، اور نتیجتاً قمیض پھٹ گئی پیچھے سے، یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ وَأَلْفَ يَا سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابِ، دروازہ تو کھل گیا، یوسف علیہ السلام نے یعنی دروازہ کھول لیا، قمیض پھٹ گئی۔ تو دروازے پر پایا اس نے اس عورت کے، اچھا یہاں یہ سمجھ لیں سیدہا، سید کس کو کہا؟ وہ یہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے تھا؟ ہاں، سید عربی میں کہتے ہیں سردار کو، اس عورت کے شوہر، عورت کا سید، سمجھ گئے نا؟ جب آپ کو معنی سمجھ آ جائیں گے نا تو پھر آپ کو زیادہ پریشانی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے ہاں مخصوص بنا کر ان کو جب وہ کچھ اور ہی بنا دیتے ہیں۔ اب بھی جب جیسے ہم کہتے ہیں نا سر، تو وہ سید کہہ دیتے ہیں عربی، یا نا وہ کہ دوسرے کو مخاطب کر کے جناب، سر، سید، وہ کہتے ہیں۔ تو وَأَلْفَ يَا سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابِ، تو اس نے اس عورت کے سید کو، اس عورت کے سردار کو یا اس عورت کے شوہر کو دروازے پر پایا۔ قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوء، تو عورت جو ہے اس نے فوراً پینترا بدلا، وہ کہنے لگی کہ کیا سزا ہونی چاہیے اس کی جو تیرے گھر والی کے ساتھ جو ہے وہ برائی، بری نیت کرے، برا ارادہ کرے، یعنی اس نے اب یہ ثابت کیا کہ یہ میرے ساتھ برا ارادہ کر رہا تھا۔ تو اس نے کہا ہوگا میں پیچھے سے مارنے لگی تو یہ دروازہ کھول کے بھاگنے لگا ہوگا، کچھ اس نے اپنا سنایا ہوگا کہانی۔ الا ان یسجنا او عذاب الیم، سوائے اس کے کہ یہ جیل میں جائے اور یا سخت قسم کی اسے کوئی اور سزا دی جائے۔ قالا، تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے ہی راودتنی عن نفسی، یہی ورگلا رہی تھی مجھے، جب وہ مجھے پھسلا رہی تھی، میرے نفس کو اپنی طرف ورگلا رہی تھی۔ وشاہد شاہد من اہلہا، تو گواہی دی ایک گواہ نے، اور یہاں یہ نوٹ کریں من اہلہا، وہ گواہ کہاں سے تھا؟
عورت اہل ہاں عورت کی جو مطلب رشتہ داروں میں سے تھا. جیسے اب ہم میری بیوی ہے نا تو ایک میرے رشتہ دار ہیں, ایک کس کے رشتہ دار ہیں, ایک میری بیوی کے رشتہ دار ہیں. تو اب ذرا بیوی کے رشتہ دار کی گواہی جو ہے نا وہ میرے والا تو کر دے گا, ٹھیک ہے نا, وہ بیوی کا رشتہ دار کہہ رہا ہے. اچھا اب دیکھیں یہ یہاں اتنی اس طرح ڈیٹیل نہیں ہے, کئی ساری چیزیں جو ہے وہ ادھر ادھر سے بھی بیان کر دیتے ہیں. جو پس یہاں جو نقشہ نظر آ رہا ہے نا کہ وہ گیا تھا اپنے دفتر, اور دفتر کے اندر کوئی اس کا سالہ آ گیا ہوگا, ٹھیک ہے نا, کوئی اس کے بیوی کی طرف کا کوئی مہمان آ گیا ہوگا. تو اب ظاہر ہے اس نے کہا کہ اس کو میں گھر لے جاؤں, تو وقت سے پہلے اسے گھر آنا پڑ گیا. تو وہ بھی ساتھ کھڑا ہے, وہ اس کا سالہ سمجھ لیں یا کوئی عورت کا کزن سمجھ لیں, کوئی بھی جس کو وہ گھر لا سکتا تھا, تو وہ بھی آ گیا. تو اب نقشہ آگے یہ بنا ہوا ہے. تو وہ شاہدہ شاہدوں میں نہ لہا, گواہی دی ایک گواہ نے اسی عورت کے رشتہ داروں میں سے, اسی کے گھر والوں میں سے. اور اس نے کیا گواہی دی؟ ان کانا قمیص ہو قد من قبل فصدقت, اگر اس کی قمیض جو ہے وہ آگے سے پھٹی ہوئی ہوتی تو یہ عورت سچی تھی, ٹھیک ہے نا. یا اگر اس کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی تو عورت سچی ہے بھائی, مزاحمت کر رہی ہوگی عورت تو قمیض پھٹ گئی. وہ ہوا من الکاذبین, پھر وہ جھوٹا ہے, مطلب یوسف علیہ السلام جھوٹ بول رہے ہیں, عورت نے اپنے ڈیفنس کیا ہے. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ, اور اگر قمیض پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے, فَكَذَبَتْ, پھر وہ عورت جھوٹی ہے. وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ, اور یہ سچا ہے. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ, تو جب دیکھا تو قمیض تو پھٹی ہوئی تھی پیچھے سے ہی. قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ, اس نے کہا اب اس کا شوہر کہنے لگا یہ تم عورتوں کی چالیں ہیں. ایسے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں بھی جو بڑے لوگ ہوتے تھے ان کی بیویاں جابر ہوتی تھی. اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ تمہاری چال ہے, اس نے اس کو اوور آل تیرا ہی نہیں سب عورتوں دے ادھر دا حالات ہے. تو یہ تم عورتوں کی جو ہے وہ اسی طرح کی جو ہے وہ چالیں ہوتی ہیں. ان قیدہ کنہ عظیم, اور بے شک تم اور یہاں بھی تم عورتوں کی, یعنی سب عورتوں کی چالیں بڑی بڑی چالیں ہوتی ہیں. اب وہ یوسف علیہ السلام سے مخاطب ہوا, یوسف اعرض عن ھذا, اے یوسف یار جان دے, یعنی میرے اب دیکھیں بیٹا بھی بنایا ہوا ہے, پھر اب یہ سارا کچھ ظاہر ہو گیا ہے. تو یوسف اعرض عن ھذا, یوسف یار بس جان دے اس مسئلے ان ٹھپ دے, جیسے کہتے ہیں. وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ, تو تو استغفار کر, معافی مانگ اپنی غلطی کی. اِنَّا کی کنتی من الخاطئین, بے شک خطا کار تو تھی اور الزام لگا رہی تھی اس کے اوپر. اب وہ بات جو ہوتی ہے نا وہ پھر رہتی نہیں ہے, اس لیے بھی کہ وہ کوئی ایک دن کی بات نہیں, بات ہو سکتا ہے پہلے ہی دائیں بائیں نکلی ہوئی ہوتی ہے نا. جبکہ وہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ بعض اوقات آپ نے محلے میں دیکھا ہوگا کہ ماں باپ کو اپنے بیٹے بیٹی کے بارے میں نہیں پتا ہوتا, سارے محلے والوں کو پتا ہوتا ہے. وہ میرا ایک دوست جو ہے وہ کہا کہتا تھا کہ جب لڑکی نے گھر سے بھاگنا ہو تو سب سے پہلے پتا ہوتا ہے اس کی ماں کو, اور سب سے آخر پہ پتہ لگتا ہے اس کے باپ کو. اور اس کے درمیان سارے محلے والوں کو پتا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہی بات ہے کہ بات تو نکلی ہوئی ہوگی دائیں میں, کیونکہ وہ کوئی سامنے آ کر کرتا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے اس کو باپ کو تو پتہ نہیں لگتا. اِنَّا کی کنتی من الخاطئین, تو ہی تھی غلطی پر, تو تھی خطا کار, تو تھی. وَقَالَ نِسْوَةٌ فِی الْمَدِینَةِ, تو شہر میں لوگ عورتیں باتیں کرنے لگی. یہ عام نہیں باتیں, یہ سمجھ لیں
وہ جو ایلیٹ کلاس کی عورتیں تھی نا، عام لوگ تو پھر اور جگہ رہتے ہیں، حکمرانوں کی کالونیاں یا ان کے وہ سوسائٹیاں علیحدہ ہوتی ہیں نا، جب بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، تو انہی کے اندر یہ بات نکلنی تھی۔ قال نسوۃ المدینہ، شہر میں عورتیں باتیں کرنے لگ گئی، امراۃ العزیز تراود فتاحا نفس، کہ یہ جو عزیز ہے یا عزیز مصر ہے، اس کی بیوی جو ہے یہ وزیر اعظم کے برابر ہوتا تھا، بادشاہ کے نیچے عزیز ہی تھا، اس کی بیوی ہے نا، تو یہ اپنی طرف جو ہے وہ ورگلا رہی ہے اپنے غلام کو۔ قد شغفہا حبا، اور اس کے اوپر تو اس کی محبت غالب آ گئی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں جی وہ تو بس انا ہو گیا فلانا جڑا نا، وہ ایسا وہ چیز دے چ انا لنراہ فی ضلال مبین، اور بے شک ہم تو اسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت کھلی گمراہی کے اندر ہے۔ فلما سامعت بمکرہن، تو جب اس نے ان کی یہ اس طرح کی چال بازیاں یا اس طرح کی جو ہے وہ پر فریب باتیں، اصل میں پر فریب باتیں کیوں کہا؟ دل تے دوسرے دا بھی کردا ہوندا ہے ہاں، اور اپنا تو تے وس نہیں پیندا، وہ تے وہ سارا گھر وچ رہندے سی، ٹھیک ہے نا، تو پھر وہ حسد بھی اس میں آ جاتا ہے کہ میری رسائی یہاں تک ہونی چاہیے۔ فلما سمعت بمکرہن، تو جب اس نے ان کی اس طرح کی باتیں سنی، ارسلت الیہن، تو اس نے ان کو دعوت دے بھیجی، وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، ان کے لیے اس نے ایک تکیے دار محفل سجائی، تکیے وہ پیچھے گول گول تکیے نا لا کے، جی آڑتیاں تے بیٹھے ہوں، اج کل انہوں نے بھی میز کرسیاں رکھ لے ہیں، وہ لگا کے پیچھے بیٹھے، یا بڑے بڑے لوگ بہندے ہوں سی فرشی مجلساں دے، تو اس طرح اس نے جو وہ ایک دعوت سجائی، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ہر میں سے ہر ایک کو اس نے ایک چھری بھی دی، چھری سامنے رکھ دی ہوگی نا، اپنا اپنا کاٹو کھاؤ جو کچھ بھی ہے۔ وَقَالَ تَخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، تو اس نے یوسف علیہ السلام کو کہا آؤ ان کے پاس، آؤ ان کے پاس مطلب یہ کہ اب سرو کس نے کرنا ہے؟ یوسف علیہ السلام گھر میں ہے نا، تو وہ اونچے درجے کی عورتیں ہیں نا، تو ان کو پھر سرو کرنا، ان کے سامنے جو بھی کچن وغیرہ سے جو کچھ لانا، پھل فروٹ جو کھانا پینا لا کر رکھو ان کے سامنے۔ فلما رأینہ اکبرنہ، تو جب انہوں نے اس کو دیکھا تو وہ دنگ رہ گئی، ششدر رہ گئی، حیران، یعنی یوسف علیہ السلام کو جب اتنا قریب سے دیکھا تو وہ ششدر رہ گئی۔ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ یہاں یہ بات سمجھ لیں جی کہ یہ ہاتھ انہوں نے خود کاٹے، کسی ایک کا تو کٹ گیا ہوگا نا، تو اب ظاہر بات ہے کہ اب آپ اندازہ ہی لگا سکتے ہیں یا تصور کر سکتے ہیں کہ ایک کا ہاتھ کاٹ گیا، عورت کا ہاتھ کاٹ جائے تو عورت تو پڑتی حال دعائی، تو پھر اس پر پٹی کون باندھے گا؟ یوسف علیہ السلام، ظاہر ہے وہاں وہی یہ خدمت انجام دیں گے نا، تو اب جتنی دیر پٹی باندھے گی وہ عورت اور سوار کے دیکھ لے گی، یعنی کسی کا قرب حاصل ہو جائے گا اس کو۔ تو اب وہ دوسری نے دیکھا کہ بھئی یہ تو ہے ہی طریقہ ٹھیک ہے، اس نے بھی اپنا ہاتھ کاٹ لیا، یہاں تک کہ سب وہ عورتیں جو 7-8 تھی انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، ٹھیک ہے، پٹیاں بنا لی ہیں انہوں نے بھی۔ تو قطعنا ایدیہن، اور وہ کہنے لگی، بول اٹھی ہیں، حاشا للہ، یہ مطلب جیسے بندہ ایک کہتا ہے نا کہ اپنا وہ اظہار کرتا ہے، اللہ کی پناہ کیا چیز ہے، جیسے آپ کہتے ہیں اس طرح، ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بہت درجے والا، بڑے مرتبے والا فرشتہ، عام فرشتہ بھی نہیں، یہ کوئی بڑا مرتبے والا فرشتہ ہے۔ قالت،
تو اب جب یہ کاروائی ہو گئی تو اس کو نوٹ کون کر رہا ہے؟ وہ عزیز مصر کی بیوی کر رہی ہے نا، جس نے دعوت دی ہے، اس نے اسی لیے تو دعوت دی تھی۔ قالت، تو وہ کہنے لگی فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، یہی ہے جس کی وجہ سے تم مجھے ملامت کرتی تھی۔ اب وہ یعنی کہ باتیں ہوتی ہوں گی، کوئی نہ کوئی آ کر اس کو بھی بتاتا ہوگا کہ آج فلاں عورت اس طرح بات کر رہی تھی، فلاں جگہ باتیں ہو رہی تھی، تو اس نے کہا یہ تھا، یعنی میں تو اس کے پاس 24 گھنٹے رہتی ہوں، یہ میرے پاس 24 گھنٹے رہتا ہے، تو تم تو صرف جو ہے وہ اتنی دیر کے لیے آئی تھی نا، ہاں تو تم نے ہاتھ کاٹ لیے۔ فقالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، کیا یہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ تم مجھے ملامت کر رہی تھی، یہی ہے؟ اب ظاہر بات ہے یہ تو پتہ لگ گیا تھا کہ یہی ہے، اور کیا ہے۔ تو اب اس نے سیدھی سیدھی بات ان کو بتائی، کہنے لگی وَلَقَدْ رَاوَدَتْهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے تو اس کو اپنی طرف ورگلانے کی بڑی کوشش کی، فَاسْتَعْصَمَ، لیکن یہ بچتا رہا، اب تک بچ گیا، لیکن فَإِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، لیکن اگر اس نے نہ کیا جو میں اس کو کہتی ہوں، جس نے میرا کہنا نہ مانا، میری مرضی کے مطابق نہ چلا، لا یسجنن، تو یہ لازماً جیل جائے گا، ولا یکون من الصاغرین، اور یہ ہو کر رہے گا ذلیل۔ صاغیر مطلب یہ ہے کہ جو اس کو عزت یہاں میں نے دے رکھی ہے، یا ہمارے گھر میں اس کو عزت ہے، پھر اس سے محروم ہوگا یہ۔ اب یہ بات یوسف علیہ السلام دور تو نہیں ہے، وہ بھی وہاں کہیں کچن میں آگے پیچھے ہے نا، انہوں نے بھی سن لی کہ یہ اپنا اعلان کر رہی ہے کہ میں اگر نہیں کرے گا تو میں جیل بھیج دوں گی۔ تو اب یوسف علیہ السلام نے ایک دعا مانگی، ذرا دیکھیں دعا کیا مانگی۔ کالا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے میرے رب جیل ہی مجھے پسند ہے، جیل ہی مجھے پسند ہے اس کے مقابلے میں جس کی طرف یہ مجھ کو بلاتی ہیں، یعنی میں نے جیل ہی پہ دو چیزیں انہوں نے رکھیا نا، یا تو میرا کام کرے گا یا جیل جائے گا، تو آپشن پھر انہوں دونوں دے چو یوسف علیہ السلام نے کی مانگ لیا؟ جیل دا مانگ لیا کہ اللہ مجھے جیل ہی پسند ہے اس کے مقابلے میں جس کی طرف مجھے یہ بلاتی ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر تو نے مجھے ان کی مطلب ان چالوں سے جو ہے وہ ان چالوں کو تو نے مجھ سے نہ پھیرا، اصبو الیہن، تو میں بھی ان کی طرف جو ہے وہ راغب ہو سکتا ہوں، واقم من الجاہلین، اور میں بھی کوئی جو ہے وہ ایسی غلطی جو ہے وہ کر سکتا ہوں۔ فاستجاب لہ ربہ، کمال نہیں ہے، اللہ کہتا اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لیا۔ اب آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر قدرت کا مالک ہے کہ جیل کے بغیر کوئی رستہ نکالتا نا لیکن اللہ نے جیل والا ہی، انہوں نے دعا مانگی، اللہ نے قبول کر لی۔ کبھی یہ نہیں کہ اللہ کوئی اور راستہ نہیں نکال سکتا تھا کہ عورت سے بھی بچاتا، جیل سے بھی بچاتا، لیکن نہیں، اور اللہ بتا رہا ہے کہ اس کی دعا تھی، میں نے قبول کر لی۔ فاستجاب لہ ربہ، تو قبول کر لی اس کی وہ دعا اس کے رب نے، جیل والی دعا۔ فصرف عنہ کیدہن، تو اس طریقے سے ان کی وہ چالوں سے کو پھیر دیا یوسف علیہ السلام سے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے، علم والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأى والآیات، پھر ان کو یہی سمجھ آئی جب انہوں نے کئی اور نشانیاں بھی دیکھ لی۔ کن کو؟ یعنی وہ جو عزیز مصر تھا یا وہاں کے جو عمائدین سلطنت تھے۔ اب آپ ذرا نوٹ کریں کہ پہلے تو وہ صرف تھی عزیز مصر کی بیوی، اب وہ جو اس کی وہ کابینہ وغیرہ کے لوگ تھے ان کی بیویاں بھی آ گئیں، اور ان بیویوں نے ہاتھ کاٹ لیے۔ اب مسئلہ سیریس کیا بن گیا کہ ایک جا رہی ہے دوسری آ رہی ہے،
سمجھ رہے ہیں؟ کسی نہ کسی بہانے ہیں بھائی. جب آپ نے کسی کے گھر جانا ہو اور آپ یہ بھی نہ کہنا چاہیں کہ میں خصوصی طور پر آیا ہوں تو آپ پھر کیا کہتے ہیں کہ جی میں تو ذرا صادق صاحب نو ملن آیا سی یا ادھر نو کام جا رہا سی, میں کہا چل تانوں بھی سلام کیتے جاواں. تو وہ پھر اسی طرح ہی آتی ہوں گی نا, کوئی آ رہی ہے تو کوئی جا رہی ہے. جی میں پاسا گزر رہی سی, میں کہا حال چال ہی پوچھے آواں. ٹھیک ہے, تو وہ پھر انہوں نے کہا یار یہ تو پہلے نالوں مسئلہ جڑا نا وہ گڑبڑ ہو گیا. تو یہ نشانیاں. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات, جب انہوں نے کو اور بھی نشانیاں دیکھی تو ان کو یہی سمجھ آئی. کن کو یہ سمجھ آئی؟ وہ عزیز مصر جو تھا اس کو یہی سمجھ آئی لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ, کہ اس کو کچھ دیر جیل میں ہی بھیجو, جہاں عورتوں کا آنا جانا نہیں ہوگا تو یہ بھول جائیں گے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَّانِ, تو داخل ہوئے اس جیل کے اندر ان کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کوئی دو اور بھی آدمی. قَالَ أَحَدُهُمَا, تو کہنے لگا ان میں سے ایک, انی ارانی آشر خمرہ, میں دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب جو ہے نا وہ نچوڑ رہا ہوں, کشید کر رہا ہوں. وقال الاخر, اب یہ خواب سنا رہے ہیں. وقال الاخر, اور دوسرا کہنے لگا, انی ارانی احمل فوق راسی خبزہ, میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر کے اوپر جو وہ روٹیاں ہیں. تاکل الطیر منہ, اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں. نبئنا بتاویل, ان خوابوں کی تعویل بتائیں ہمیں. انا نراک من المحسنین, ہم تمہیں بہت نیک بھلا اچھا بندہ سمجھ کر تیرے پاس آئے ہیں. کالا, تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا, اب یہاں ایک بات ہے کہ جب آپ نے دعوت دینی ہے تو دوسرے کو بھی دیکھنا ہے. دوسرا کرو, دودھ لین جا رہا ہوئے, بیوی نے اتنے چاہ دے پتی پا کے پانی رکھیا ہوئے, مہمان بوئے بیٹھے ہونے تو تسی انہوں دعوت دینا شروع کر دے تو دا ٹائم ضائع کر دے تو پیچھے جانا. ویسے بھی اس کا ذہن جو ہے نا وہ پیچھے مہمان کی طرف ہوگا, اور آپ کہیں گے کہ میں جی اس کو دعوت دے لوں, تو نہیں, اس دعوت کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اس کو ذہنی طور پر متوجہ ہونا چاہیے, اس کے پاس ٹائم بھی ہونا چاہیے بات سننے کے لیے. تو وہ ایک ہمارے انجینئر صاحب تھے, وہ آئے تھے, انجینئر مختار حسین فاروقی صاحب, آپ میں سے شاید کوئی نہیں جانتا, بہت فوت ہو گئے, صادق صاحب ہاں جنگ والے. تو میں نے انہیں سے کہا کہ چلیں ڈاکٹر صاحب کے پاس چلتے ہیں. وہ آئے تھے, انہوں نے کہا ڈاکٹر دے کو جان کا کوئی فائدہ نہیں, وہ بات سن بھی لے گا تو اس کا دماغ ادھر نہیں ہوگا, پیچھے مریض گالیاں دیں گے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, تو بندہ جو فارغ ہو اس کو بات اس کے ساتھ کرتے ہیں. تو وہی بات ہے. تو اب یوسف علیہ السلام ان سے کیا کہتے ہیں, قَالَ لَا يَأْتِكُمَا طَعَامٌ, نہیں آئے گا, لا يَأْتِكُمَا طَعَامٌ, نہیں آئے گا وہ کھانا, ترزقان, جو تم کھاتے ہو, الا نباتکما بتاویل قبل ان یاتیکما, کہ میں تمہیں بتا دوں گا اس کھانے کے آنے سے پہلے تمہارے خواب کی تعبیر. اصل میں یوسف علیہ السلام اپنی بات کرنا چاہتے ہیں, دعوت دینا چاہتے ہیں ان کو, تو اب ان کو یہ ذہنی طور پر فارغ کرتے ہیں. کوئی روٹی کا ٹائم نزدیک ہوگا نا, جیل کی روٹی ایک دفعہ کھلتی ہوگی, لیٹ ہو گیا, جیسے اس طرح کی جگہوں کے اوپر ہر آدمی کوشش کرتا ہے میں پہلے لے لوں جا کر, ٹھیک ہے نا. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ ٹینشن سے اپنے ذہن کو فارغ کر دو, روٹی آنے سے پہلے میں تمہیں چھٹی دے دوں گا, تعبیر بتا کر فارغ کر دوں گا, اس سے پہلے میں نے کچھ باتیں کرنی ہے تمہارے ساتھ. ذالکما مما علمنی ربی, یہ جو میں تمہارے ساتھ بات کر رہا ہوں یہ اس علم کی بنیاد کے اوپر ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ, اور میں نے چھوڑ دیا ہے اس قوم کو یا ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. وہم بالآخرۃ ہم کافرون, اور وہ آخرت کے منکر ہیں, کفر کرنے والے ہیں.
وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے تو پیروی کی یا میں پیروی کرتا ہوں اپنے آباء و اجداد کے دین کی، آباء و اجداد یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اور یہ ہمارے لیے روا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر کہ ہم شرک نہیں کرتے۔ وعلی الناس، اور لوگوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور لوگ بھی ایسے ہیں جو شرک نہیں کرتے۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے اور شرک کرتے ہیں۔ یہ شرک کیا ہے؟ ناشکری۔ یا صاحبہ یہ سجن، اے میرے جیل کے ساتھیو، اے میرے جیل کے ساتھیو، ارباب متفرقون خیر، کیا کافی سارے متفرق یعنی واحد کی جمع، واحد کے مقابلے میں کئی سارے متفرق قسم کے کئی سارے ارباب یا رب کی جمع ارباب اچھے ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو سارا کچھ کر سکتا۔ قہار کا کیا مطلب ہے؟ مطلب سب کے اوپر اس کا غلبہ ہو، سارے کام وہی کر دے، تو وہ بہتر ہے، یا جو ہے وہ کئی سارے چاہیے جی۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء، اور نہیں تم لوگ جو ہے وہ پوجتے، یہ جو کئی سارے رب بنائے ہوئے ہیں نا، یہ تو بس نام ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے۔ کوئی مرے ہوئے بزرگوں کے نام ہیں، کوئی ویسے ہی ہیں۔ سمیتموہا انتم وآباؤکم، یہ نام رکھ لیے کچھ تم نے، کچھ تمہارے باپ دادا نے رکھ لے، کوئی تم نے نئے بنا دیے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ ان الحکم الا للہ، بے شک حکم اللہ کا ہے، ان کا کوئی حکم نہیں چلتا۔ یہ جو متفرق ارباب ہیں ان کی بات نہیں چلتی، ان کا حکم کہیں نہیں چلتا۔ حکم کس کا چلتا ہے؟ اور صرف ایک اللہ کا چلتا ہے۔ امر اللہ تعبد الا ایاہ، اور اس نے کیا امر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ ذالک دین القیم، اور یہی سیدھا دین ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ یا صاحبہ یہ سجن، اے میرے جیل کے ساتھیو، اما احدکما، وہ جو تم میں سے ایک ہے، فیسقی ربہ خمرا، وہ تو مطلب آزاد ہو جائے گا اور جا کر اپنے بادشاہ کو شراب کشید کر کے پلائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور وہ جو دوسرا ہے، فَيُسْلَبْ، وہ سولی چڑھ جائے گا، وہ نہیں رہا ہوگا، اسے پھانسی ہو جائے گی۔ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ، کھائیں گے پرندے اس کے سر میں سے۔ کوئی طریقہ ہوگا ان کا، پھانسی پر لٹکا دیتے ہوں گے تو جانور پھر کھاتے ہوں گے اسی کو لٹکے ہوئے۔ قُضِیَ الْأَمْرُ الَّذِی فِیہ تَسْتَفْتِیَانِ، تو فیصلہ ہو چکا اس امر کا جو تم نے پوچھا تھا، یعنی جو تم نے سوال کیے تھے، یا جو خواب تم نے بتائے تھے، تعبیر بتا دی میں نے تمہیں۔ وقال الذی ظن انہ ناج منہما، تو کہنے لگا وقالا، تو کہا یوسف علیہ السلام نے اس سے جس کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ یہ آزاد ہو جائے گا، جا کر نوکری پر بحال ہو جائے گا، شراب پلائے گا اپنے بادشاہ کو جا کر۔ اذکرنی عند ربک، اب دیکھیں کبھی میرا بھی ذکر کرنا اپنے مالک کے پاس ہے۔ مطلب اب یوسف علیہ السلام دعا کر کے جیل آئے ہیں، لیکن اب دل کرتا ہے کہ باہر چلا جاؤں، تو اسے کہتے ہیں کہ اذکرنی عند ربک، کبھی وہ اپنے بادشاہ کے بعد، یعنی تو اس کا شراب وغیرہ کا کچن کا ذمہ داری ہوگی نا، تو پلاتے پلاتے کو میری بات بھی کر لینا کہ وہاں ایک بے گناہ پڑا ہوا ہے، اس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ اذکرنی عند ربک، کبھی ذکر کرنا اپنے مالک کے پاس میرا بھی۔